الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ کی طرح آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، پوڈ کاسٹ ہے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس کی بنیاد ایک ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت بڑے سلف امام گزرے ہیں، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ. ان کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں ان العلم لا یأتی براحت الجسم. علم جو ہے وہ جسم کے آرام سے نہیں آتا، چونکہ یہ زندگی علم حاصل کرنے کا نام ہے، اور میں اور ہم سے منسلک کافی لوگ، یہ ادارہ جس ادارے کی آپ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی علم سے اللہ کی توفیق سے جڑے ہیں. اس علم کو حاصل کرنے میں مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، اور اسی لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی بڑی کرنی پڑتی ہے. ہمارے علماء، جو بڑے بڑے علماء اسلاف میں سے اور ابھی جو ریسنٹلی گزرے ہیں، ان علماء کی پوری زندگی علم کے میدان میں علم کے لیے جد و جہد محنت کرتے ہوئے گزری ہے. اس لیے ہم انگلش میں یہ ایک سینگ کہتے ہیں کہ گریٹ تھنگز نیور کیم فرام کمفرٹ زونس. انسان کو جب بھی کچھ بڑا حاصل کرنا پڑتا ہے، کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، اور کہتے ہیں علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور یہ انگلش والا بھی سفر ہے اور اردو والا بھی سفر ہے. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح ہم اس کو آسان کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس آج پینل ہے، اس نے کس طرح اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی، تاکہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ موٹیویشن ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہم سب کو، ہم خود بھی، ہم ایک اس پوری زندگی طلب علم میں ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سے موٹیویشن ملے، اس لیے بیٹھے ہیں آج. تو اس ڈسکشن کو کرنے کے لیے اور کوئی نہیں، میرے ساتھ ہمارے سب سے پہلے رائٹ پہ عثمان بھائی ہیں، عثمان مظہر صاحب. یہ ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس میں سے ہیں ماشاءاللہ، اور اب انسٹیٹیوٹ کے انسٹرکٹرز میں سے بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ فرام لاہور شیخ عبید الرحمان شفیق صاحب، مدینہ یونیورسٹی گریجویٹ، اور اس سے پہلے یہ مرکز تربیہ فیصل آباد جو حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ کا مدرسہ ہے، ادھر سے گریجویٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے شیخ عدیل ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے تقریباً 10 سال جامع بکر جو کراچی میں الاسلامیہ ہے، ادھر سے اپنا تعلیم، زیادہ ہو گیا، جامع بکر کا 10 سالہ کورس ہے نا، تو انہوں نے وہاں پہ یہ پڑھا ہے. چلیں 8 سال بھی ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، وہاں پڑھا انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی میں جانتا ہوں یہ پڑھتے رہے ہیں، اس لیے وہ 10 سال ہو گیا. تو ان سے بھی جانیں گے کس طرح کی مشکلات انہوں نے فیس کی اور اس کو کیسے اوور کم کیا، اور آگے دوسروں کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا ان کو ایسی کہہ لیجیے اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے، کیا ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ان کو علم حاصل کرنے میں آسانی ہو اور پھر ساتھ ساتھ موٹیویشن ہو. تو بسم اللہ مشائخ. سب سے پہلے عثمان بھائی آپ سیدھے ہاتھ پہ. ہاں، یہ آج تقدیر کا فیصلہ ہے اور آپ خود بھی آگے بیٹھ گئے، تو اب بتائیے جی، کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں کیا مطلب اس موضوع کے حوالے سے آپ کیسے اپنا کچھ ان پٹ دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو نمبر 1 شکریہ جی مجھے بلانے کا، شیخ صاحب کے ساتھ بھی ویلکم ٹو بروج. تو جو آپ نے سوال پوچھا نا، جس سے آپ نے اسٹارٹ بھی کیا کہ ظاہر بات ہے جسم کی راحت سے تو نہیں ملتا. میرے خیال سے زندگی کے اندر کوئی بھی چیز جو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، پروفیشنل لائف کے اندر بھی، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، ہاسٹلس میں جاتے ہیں، کہیں اور پڑھنے جاتے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، کچھ بھی بن رہے ہیں، تو آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی. گھر بیٹھے تو آپ کو میڈیکل کی ڈگری بھی نہیں ملے گی اور انجینئرنگ کی ڈگری بھی نہیں ملے گی. لیکن یہ والی جو پڑھائی جو علم ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ قرآن و سنت کا علم یا دینی علم جو حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا چیلنجز آتے ہیں، بیکاز یہ آپ سے سیکریفائس مانگتا ہے، بیکاز اٹ ڈز ناٹ پرومس یو اینی تھنگ ان دا فیوچر ایز سچ. آپ ڈاکٹر کے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یار میں ایک اچھا ڈاکٹر بنوں گا تو میں کہیں جا کے پھر کچھ کماؤں گا بھی، کچھ مجھے ملے گا بھی، میں ایک ہاسپٹل میں ہوں گا یا واٹ ایور. انجینئر ہیں آپ، اینڈ اینی ادر پروفیشن. لیکن اس پروفیشن کے اندر جو نا اٹس ویری انسرٹن. ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا چیلنج یہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں پڑھ کے اب آپ نے کیا کرنا کیا آپ نے، اور کہاں کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس چیز کو. مطلب جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہو اسپیشلی کیا فائدہ کیا ہوگا. اور اس لیے جب آپ کے بچے جب آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں نا، جیسے میں بھی فادر ہوں، تو وہ کہے کہ جی میں عالم بننا ہے، تو آپ کہیں گے یار اچھا پھر کماؤ گے کہاں سے؟
اور کدھر جاؤ گے, کیا کرو گے, تو یہ بھی ایک مینٹل چیلنج ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو دوسری سیکریفائسز ہے وہ تو دینی ہے, ظاہر بات ہے, پڑھنے کی, ٹائم نکالنے کی, کہیں پہ جانے کی, کسی ٹیچر کے ساتھ بیٹھنے کی, صبر سے کام اس میں کرنے کی, پیشنس رہنے کی. اچھا, آپ کی پرسنل اسٹوری پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. کچھ ہم نے پہلے ایک پروگرام بھی ریکارڈ کیا تھا, ہم شیخ کو بتاتے چلیں, اس میں شیخ عدیل نہیں تھے اور یہ نہیں تھا, ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا تھا, اس میں آپ تھے. جی. تو وہ علم کے سفر پہ تھا, جرنی آف علم اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم چیلنجز. تو آپ کی اسٹوری کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتہ ہے, دوبارہ بھی انشاءاللہ اس کو سنیں گے. لیکن ایک چیز, کیوں اس علم کے لیے محنت کرنی چاہیے, وہ آپ سے سنیں گے, پھر شیخ کے پاس جائیں گے انشاءاللہ. کیوں اس علم کے لیے محنت کرنی چاہیے, مطلب ایسی کیا چیز ہے کہ ایک انسان سنے کہ یار اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, وہ کیا ایسی ایک چیز ہے جو انسان کہے نہیں یار. دیکھیں, جو اس کا بڑا کلیشے قسم کا آنسر ہوگا نا, کہ مطلب بہت ہی ایک سلوگن قسم کا آنسر, وہ تو یہ ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے آپ محنت کریں. لیکن میں اگر صحیح بتاؤں نا بات, تو ریئلی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے جو انر فیلنگ ہے میری, کہ جو روز مجھے اٹھاتی ہے, اور میں پھر یہاں پہ آ کے ریگولر 5 days کی کلاسز لیتے ہیں ہم, بے شک کراچی کسی علاقے سے بھی. کیا چیز پل کرتی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ میرا خیال سے اگر میں آپ کو بالکل ایک سمپل ورڈ میں بتاؤں نا, تو ایک ذہنی سکون, سینس آف سیٹسفیکشن, اور ایک اطمینان. مطلب یہ میں آپ کو بولوں گا, مطلب وہ چیز کہنا ہے ٹھیک ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت, رضا, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور یہ چیز تو امپورٹنٹ ہے, جب بھی آپ جا کے پڑھیں گے نا ان کے بارے میں, ورنہ آپ کیوں پڑھیں گے کسی کے بارے میں. لیکن ایک سینس آف سیٹسفیکشن, پیس, ٹرینکولیٹی جس کو آپ کہتے ہیں نا, اور ایک اچیومنٹ کی بھی ایک سینس آپ کو جو آتی ہے. میں کچھ سیکھتے ہیں اس زمانے میں, اسپیشلی جہاں پہ اتنا فساد, فتنہ اور اس قسم کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, تو وہ آپ کو ایک فیل ہوتا ہے لٹرلی کہ آپ کو ایک جیسے دولت مل رہی ہے, اس دولت کو آپ فیل نہیں کر سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن اس کی سیٹسفیکشن کو محسوس کر سکتے ہیں. یعنی ڈیلی آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ یار بندہ کہ پیسے نہ بھی آ رہے ہوں, مجھے کوئی اور انجوائمنٹ نہ بھی مل رہی ہو, میں کچھ سیکھ کے ایک دل کا سکون ملتا ہے. ڈیلی میں گرو کر رہا ہوں, ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں, ڈیلی جو چیز مجھے نہیں پتہ تھی آج وہ نیا مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو obviously یہ ایک یقیناً ایک بات, یہ انر فیلنگ جو ہے نا آپ کی, جو ایک سیٹسفیکشن, ایک سکون, اطمینان ہے, جو ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے زندگی کے اندر مختلف طریقوں سے. مجھے تو اس میں یہ چیز نظر آتی ہے, محسوس ہوتی ہے, جو مجھے بار بار کھینچ کے پھر لے کر آتی ہے واپس سے چیز. چلیں, جزاک اللہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. شیخ آپ بتائیں, آپ علم کی طرف کیسے آئے؟ پہلے تو اپنا کوئی بیک گراؤنڈ بتائیں, پھر بتائیں علم کی طرف کیسے آئے. علم میری زندگی میں, اصل میں اگر میں اپنی زندگی کے حوالے سے بات کروں تو ابتدا میں جب کوئی دین کی طرف رجحان نہیں تھا, اور ہمارے گھرانے کے اندر جو ہمارا سارے کا سارا گھرانہ ہے وہ ایک ماڈرن گھرانہ تھا. تو میری ساری فیملی ہے, ان میں سے سب سے زیادہ ماڈرن گھرانہ ہمارا تھا. میری امی جو ہے وہ بیوٹیشین تھی, ان کے پاس ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے وہ اس وقت کی جو ایکٹریسز تھیں وہ آتی تھی کام کروانے کے لیے. اور پوری فیملی کے اندر اگر کوئی ماحول بنانا ہے تو وہ میرے والد صاحب کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ماحول بنانا, جمانا, اور اس کے لیے پھر تمام انتظامات کرنا. تو ایک ایکسٹریم پہ تھی ہماری فیملی ساری. بٹ آفٹر دیٹ وہ حدیث میں بھی آتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس انسان سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑتے ہیں اور صرف قرآن مجید کو زبانی طور پر یاد کر لیتے ہیں, اس کے فہم کو نہیں سمجھتے, تو شاید اس کا ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا کہ قرآن مجید ایک ایسا نور ہے, اگر آپ نے اس کو بغیر سمجھے بھی یاد کیا ہوا ہے, قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا انسلاک ہے, تو ایک وقت آتا ہے جب وہ نور نکلتا ہے, وہ نور پھٹتا ہے, اور اس کا اثر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. تو والد صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ انہوں نے بچپن میں قرآن مجید یاد تو کیا ہوا تھا, لیکن جیسے ایک روایتی طور پر یاد کیا ہوا تھا, بس وہ یاد تھا. اس کے بعد نہ تو کبھی بتایا کر لیا, اور اس کے بعد جو ٹھپا لگ گیا حافظ کا, وہ جو ہوتا ہے. رمضان کی تراویحاں پڑھا لی, نہیں رمضان کی تراویح بھی نہیں, بس ایک ٹھپا لگ گیا کہ حافظ ہو گیا, بس اتنا اس حد تک تھا. تو خیر وہ علم کا جو وہ نور, قرآن کا جو نور تھا, اس نے اندر سے نوک کیا. ایک وقت آیا جب, اور پھر الحمدللہ زندگی تبدیل ہوئی, دین کی طرف آئے, والد صاحب آئے, ہم سب گھر والے آئے, تو ہم ساری کی ساری فیملی پھر ہم نے وقف کر دیا اپنے آپ کو دین کے لیے, علم کے لیے. میری والدہ, ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ کچھ دوست تھے جو والد صاحب کو ملے تھے, اور ان سے ملنے کے بعد انہوں نے کچھ ایک نئی جہت دکھائی دین کے حوالے سے, کہ دین کی یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپ کے پاس. عمومی طور پر جب انسان تھوڑا سا پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے, ایک لائف ہوتی ہے انسان کی جب وہ ہسل فیلڈ میں ہوتا ہے, تو ہسل کے اندر آپ اتنا چیزوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن جب آپ کی لائف تھوڑی سی سیٹلڈ ہو جاتی ہے, آپ اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں کہ اب میرے گھر کے ماہانہ خرچے کیسے پورے ہوں گے, وہ آپ
اس ٹینشن سے باہر آ گئے آپ, پھر آپ زندگی کے بڑے کینوس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. اچھا یار, یہ میں نے محنت کی تھی, یہ پچھلے 40-50 سال میں نے اپنی لائف کے ایک وقت پہ گزارے ہیں, تو وہ کہیں میں نے غلط راہ پہ تو نہیں گزار دی ہے. یہ جو محنت میری ایسی تو نہیں ہے کہ مجھے اس مقام پر لا کے کھڑی کر دی ہے اس نے کہ جہاں پر نہ میرے لیے آگے کچھ ہے نہ میرے لیے پیچھے کچھ ہے. تو انسان کو جب اگلی زندگی نظر آنا شروع ہوتی ہے پریکٹیکل لائف کے اندر, تو پھر انسان ان سوالوں میں اس بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. تو کچھ دوست احباب کی والد صاحب کو ترغیب تھی اور انہوں نے ساتھ مل کے بہت زیادہ ان کو سمجھایا اور دین کی طرف لگایا. تو والد صاحب آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں ویسے؟ بلانگ لاہور سے. لاہور سے میری پیدائش لاہور سے, تو شروع میں لاہور میں یہ میں اپنے ابتدائی دنوں کی بات کروں تو پھر ایک فیصلہ کیا اس وقت. والد صاحب کیا پروفیشن تھا؟ میرے والد صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے, LDA سے بھی ریسنٹلی وہ ریٹائرڈ ہوئے. سو میں جو ہے وہ LDA کا ہی ہمارا ایک اسکول تھا اس میں پڑھتا تھا. آواز ٹاپر, میرے پاس ابھی بھی ٹرافیز پڑی ہوئی ہیں ایٹ دیٹ ٹائم اسکولس کی. تو کوئی ڈبیٹ کمپٹیشن ہونا, کلاس کے اندر فرسٹ آنا اور بھی ساری چیزیں تھیں. میری اکثر فیملی کچھ باہر ہوتی ہے, کینیڈا میں ہے, امریکہ میں ہے, تو وہ طے تھا کہ شاید میں نے اب ہائر اسٹڈیز کے لیے آگے باہر جانا تھا, وہاں سے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا تھا. لیکن وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا کہ سب کچھ چینج ہو گیا اور ایک فیصلہ کرنا تھا کہ ابتدا میں ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا دین کا بھی ڈاکٹر بنے اور دنیا کا بھی ڈاکٹر بن جائے. ہماری فیملی میں بہت کریز ہے ڈاکٹر بننے کا, تو میری اکثر میل فیمیل کزن سب اکثر ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا MBBS بھی کر لے اور MBBS کے ساتھ ساتھ دین کا بھی PhD کر لیں یا دین مدرسے میں بھی جا کے پڑھ لے. لیکن کچھ دیر کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہاں تو آپ MBBS کر سکتے ہیں, یا تو آپ اسپیشلائزیشن ایک فیلڈ میں کر سکتے ہیں, یا پھر آپ علم کے اندر اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. ہاں MBBS کے ساتھ آپ اپنی یونیورسٹی کی ڈگری کے ساتھ تھوڑا بہت سطحی لیول کا علم تو سیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ فل ٹائم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اگر آپ نے علم کی گہری وادیوں میں اترنا ہے, ایک انسان وہ ہے کہ جو سطح کے اوپر صرف تیرتا ہے, تو وہ صرف سطحی چیزوں کو ہی پا پائے گا. لیکن جس انسان کو موتی چاہیے, جس انسان کو ہیرے چاہیے, جس انسان کو جواہرات چاہیے, اس کو اس کے لیے ڈائیو ان نہیں کرنا پڑے گا. تو سمندر کی جتنی گہرائی میں آپ ڈائیو ان کریں گے اتنے گہری موتی آپ وہاں سے نکال کے لائیں گے. تو وہ ایک چیز سمجھ آ گئی ایٹ دیٹ ٹائم کہ ایک راہ چننی پڑے گی, یا تو پراپرلی پروفیشن دنیا کو بنانا پڑے گا اور دین اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا چلتا رہے گا, یا پھر آپ کو ٹوٹلی دین کے اندر آنا پڑے گا, دین کا علم سیکھنا پڑے گا, اس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہونا پڑے گا اور اس چیز کو سیکریفائی کرنا پڑے گا. تو ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے ہر ایک انسان کی لائف میں, جو علم سیکھتا ہے ایک مقام آتا ہے جہاں پر اس کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں اس کی ترجیحات کیا ہیں. کیا وہ دینی علم کو سیکھنے کے لیے اور علم کی گہری وادیوں میں اترنے کے لیے تیار ہے, تو دین اس کے اوپر کچھ مطلب آپ کے والد صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ دین کی طرف, پڑھائی کی طرف. ایک میرا ذاتی فیصلہ بھی تھا اور ایک آپس میں کنسنسس ڈیولپ ہوا, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا. بالکل. کس کلاس میں؟ میں غالباً 6-7 کی بات ہے, 6 کلاس میں تھا یا 7 کلاس میں تھا جب وہاں نے اسکول چھوڑ دیا. اور اس کے بعد پھر میں نے حفظ کیا. ہمارے گھر کے ساتھ مسجد تھی, وہاں پر میں نے حفظ کیا. حفظ کے ساتھ کچھ ابتدائی چیزیں تھیں وہ پڑھنا شروع کی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹویٹر جو آتے تھے, کچھ انگلش وغیرہ اور ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آ کے پڑھاتے رہتے تھے. لیکن انٹل انلیس کہ میں نے جب حفظ مکمل کیا, حفظ مکمل کرنے کے بعد پھر میں مدرسے میں باقاعدہ گیا. فیصلہ ہو گیا کہ مدرسے کون سے مدرسے میں پہلے ابتدا میں نے کی مدرسے میں لاہور میں ہے, مہد القرآن الکریم ہے, یہاں پہ کراچی میں ہی تراویح پڑھاتے ہیں قاری عبدالسلام عزیزی صاحب. جی. تو وہ میرے پہلے استاد ہیں جن سے میں نے تجوید پڑھی. صحیح ہے. 1 سال میں نے ان سے تجوید پڑھی, اور اصل میں لاہور میں رہنے والا تھا, مجھے مدارس کے ماحول کا اتنا اندازہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں میرا رہنا اور مدرسے میں آگے چلنا, اس میں قاری صاحب کا بہت ہاتھ ہے. ابتدائی اساتذہ میں میرے کہ انہوں نے بہت شفقت کے ساتھ پڑھایا. میں جب وہاں پر پڑھنے کے لیے گیا تو میرے ساتھ جو پڑھتے تھے کلاس فیلو سے, وہ ماشاء اللہ بڑے سینئر لوگ تھے, کوئی کسی مدرسے سے فاضل تھا. تو میں ابھی اس ٹائم بچہ تھا اتنا, مطلب کہ ابھی میں نے 9th کے پیپر اس ٹائم میں نے دینے تھے, 9th-10th کے اندر تھا. تو ان کی اتنی شفقت تھی. 13-14 سال آپ کی عمر ہوگی. ہاں 13-14 سال عمر ہوگی میری. جو میرے ساتھ میرے کلاس فیلوز تھے, کوئی 20 سال کا, کوئی 22 سال کا, 25 سال کا, اس طرح سے تھے. تو ان کی بہت شفقت تھی. وہ مجھے صبح والد صاحب چھوڑ کے جاتے تھے, اور وہ شام کو عصر کے بعد چھٹی ہوتی تھی تو مجھے قاری صاحب خود اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے مجھے واپس گھر چھوڑ کے جایا کرتے تھے. اتنی ان کی شفقت تھی. اور الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ اس پوری کلاس کے اندر آج بھی قاری صاحب, وہ ابھی بھی جب ذکر ہوتا ہے تو قاری صاحب ماشاء اللہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آج یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج کے بعد میں کلاس میں نہ آؤں تو یہ بچہ جو ہے میرا شاگرد میری جگہ پر بیٹھ کے یہ کلاس پڑھا سکتا ہے. تو وہ مقدمۃ الجزری کے جو اشعار ہیں اور جو تجوید میں, تو وہ وہاں سے پڑھا. تو پہلا سال ہم نے پڑھا تجوید میں پڑھا. اس کے بعد
بعد انہوں نے ہی قاری صاحب نے ہی ریکمینڈ کیا کہ اب آپ چلے جائیں لاہور میں جامعہ لاہور الاسلامیہ جو جامعہ رحمانیہ ہے وہاں پر آپ پڑھنے کے لیے چلے جائیں. تو پھر جامعہ رحمانیہ سے تعلیم کا آغاز کیا, وہاں پر پھر میں دوسری کلاس میں داخل ہوا, پھر باقاعدہ سے درس نظامی پڑھنا شروع کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنی پرائیویٹ ایجوکیشن بھی جاری رکھی, جس میں پھر میٹرک کیا میں نے پرائیویٹلی, دین ایف اے کیا پرائیویٹلی. تو جامعہ رحمانیہ کے اندر پھر میں نے دوسری, تیسری اور چوتھی 4 کلاسیں میں نے وہاں تک پڑھی. اس کے بعد پھر معجزاتی طور پر یہ بھی میری لائف میں ایک میریکل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے پاکستان کا جو سب سے میں کہتا ہوں تربیت کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے جو مضبوط مدرسہ ہے, جہاں پر آپ کو علمی اور تربیتی مشائخ کے پاس رہ کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے, مرکز تربیہ الاسلامیہ, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر لے گئے. یہ فیصلہ آباد میں, فیصلہ آباد میں. اور یہ اور یہاں عام طالب علم جا نہیں سکتا, یہ گریجویٹس کے لیے اکثر ہوتا ہے وہاں پہ, اور ایک اسپیشلائزیشن کی طرح ہے وہاں پر. میں آپ کو اس کی اسٹوری بتاتا ہوں, بڑی آپ کو مزے کی اسٹوری آپ کو پتہ چلے گی کہ عمومی طور پر جو مدارس سے 8 سال پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پر, ان کا انٹرویو ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر 1 ہفتے کا کلاس سیشن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر مشائخ فائنلائز کرتے ہیں کہ یہ 20 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس رہیں گے, 3 سال تک وہ ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کو علم پڑھاتے ہیں, 3 سال کے بعد پھر نیا ایڈمیشن ہوتا ہے, اور صرف 20 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. 3 سال کا پروگرام ہے جو کہ اسپیشلائزیشن ٹائپ ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے. یہ میں اس کی روٹین آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر کتنی گہرائی کے ساتھ اور کتنی محنت کے ساتھ اور کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہاں پر پڑھایا جاتا ہے. تو خیر میں 4th کلاس میں پڑھتا تھا, لاسٹ ایئر میں نے کمپلیٹ کیا. تو میرے دوست جو کلاس میں ہوتے تھے میرے ساتھ, تو وہ ہم 2 4 5 اسٹوڈنٹ تھے کلاس میں جو ممتاز ہوا کرتے تھے. کبھی وہ ممتاز ہوتے تھے, کبھی میں ممتاز ہوتا تھا, تو ہم آپس میں بیٹھتے تھے اور ہماری اچھی گپ شپ تھی. کبھی امتحان ہونا تو اکٹھے بیٹھ کے تیاری بھی کرنا. ہماری زیادہ تر ٹاپک علم کے حوالے سے ہی ہوتے تھے, چاہے اصول فقہ کے حوالے سے, اجراء کے حوالے سے, نحو صرف کے حوالے سے, تو ہماری آپس میں بنتی تھی. تو ان کے جو چاچو تھے وہ مرکز تربیہ اسلامیہ سے پڑھے ہوئے تھے. تو میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے حفظ کیا تھا, وہ بھی مرکز سے پڑھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تیاری کرو, میں آپ کو جو ہے نا مرکز تربیہ اسلامیہ میں وہاں پر آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے, تو ٹیسٹ آپ کو وہاں پر لے کے جائیں گے, آپ ٹیسٹ دیں وہاں پر, اور اس کے بعد آپ وہاں پر. تو میں نے کہا میں نے تو ابھی گریجویٹ ہی نہیں ہوا, میرے تو ابھی 4 سال رہتے ہیں, تو میں کیسے جا سکتا ہوں. تو میں نے باتوں باتوں میں تذکرہ کر دیا اپنے اسی دوست کے ساتھ جو میرے کلاس میں تھا کہ میرے اس طرح سے استاد ہیں اور وہ مجھے تیاری کروا رہے ہیں کہ آپ مرکز تربیہ کے لیے تیار ہوں تاکہ وہاں پر جا کے پڑھیں. خیر وہ آئیڈیا ڈراپ ہو گیا, رمضان آ گیا, چھٹیاں ہوگی. چھٹیاں ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد چھٹیاں ہو گئیں, اور پھر شوال میں دوبارہ نئی کلاسز کا آغاز ہوا. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب شوال میں نئی کلاسز کا آغاز ہوا تو 10 شوال کو عمومی طور پر مدرسے شروع ہوتے ہیں. تو ان دنوں میں میری پھوپھو فوت ہو گئی, تو ہم چلے گئے ان کے جنازے کے لیے سیالکوٹ میں. اب میں 1 ویک لیٹ ہو گیا, 2 ویک مجھے لگے واپس آ جاتے. میں نے مدرسے میں جوائن نہیں کیا. ایٹ دیٹ ٹائم موبائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, رابطہ نہیں اتنا ہوتا تھا, فاسٹ رابطہ نہیں تھا. یہ کتنے سال پرانی بات بتا رہے ہیں؟ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں 2008 کے بعد 10 11 12 کی بات ہے. اس وقت ہم اسٹوڈنٹس کے پاس اتنے موبائل نہیں تھے, اب تو بہت عام ہو گئے ہوئے. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں وہاں پر چلا گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا ہے. تو ان کے چاچو وہ بھی ماشاء اللہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, دکتورا کر رہے ہیں وہاں سے, شیخ عبدالوکیل. تو وہ وہاں پر آئے ملنے کے لیے. تو انہوں نے وہاں سے پوچھا کہ آپ نے کہا پتہ کروائیں کہ یہاں پر بھی نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں, تو کوئی لڑکا عبید الرحمان یہاں پر پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا. وہ وہاں پر گئے, انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی عبید الرحمان پڑھنے کے لیے آیا. اور اللہ کی مرضی دیکھیں کہ جس سے انہوں نے پوچھا کہ عبید الرحمان یہاں پہ پڑھنے تو نہیں آیا, وہ میرے والد صاحب کو جانتے تھے. انہوں نے کہا عبید الرحمان کون؟ وہ کہا لاہور میں رہتے ہیں. ہاں لاہور میں رہتے ہیں. کہتے ہیں ہاں میں ان کو جانتا ہوں, ان کے والد صاحب کو جانتا ہوں, لیکن وہ آئے نہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے فون کر دیا میرے والد صاحب کو. مجھے بھی یاد ہے کہ ہم والد جو میری پھپھو تھیں ان کا جنازے کے بعد ان کو دفنایا. دفنانے کے بعد ابھی ہم قبرستان سے نکل رہے تھے, تو ایٹ دیٹ اسپاٹ جو ہے ان کا فون آیا میرے والد صاحب کو کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا یہاں پر پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی ہمارا ارادہ تو تھا, لیکن وہ بھی اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ گیا, تو ہم نے یہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں, ابھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, آپ ایک دفعہ آئیں لازمی. والد صاحب نے کہا ابھی تو میں اس طرح میری بہن فوت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا آپ 2-3 دن لیں, لیکن آپ ایک دفعہ لازمی یہاں پر آئیں, ایک دفعہ چکر لازمی لگائیں. تو خیر انہوں نے موٹیویٹ کیا اور ہم چلے گئے, میں اور والد صاحب. اس سے پہلے کبھی آپ صاحب سے ملاقات نہیں تھی, نہ ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ تھا, کوئی علماء جانتے ہوں, کوئی علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں, کوئی جاننے والا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ہم گئے حافظ صاحب کے پاس, حافظ صاحب سے جا کے ملے. حافظ صاحب کو آفس تھا, میری پہلی ملاقات تھی استاد جی کے ساتھ. ہم بیٹھے آفس میں,
تو حافظ صاحب سے اچھا انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے مجھ سے پوچھا آپ مدرسے میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کیا کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے بتایا یہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں. تو حافظ صاحب کے پاس ایک نا کتاب پڑھی ہوئی تھی عربی کی, بڑی کتاب تھی, وہ جہازی نسخے ہوتے ہیں وہ پڑھی ہوئی تھی. وہ حافظ صاحب نے کھول کے میرے سامنے رکھ دی. تو انہوں نے کہا وہ بغیر اعراب کی تھی, یہ جو بڑی قدیمی والوں کی قدیمی والے نسخے تھے. تو حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. تو وہ بغیر اعراب کے تھی. تو اس ٹائم جتنے بھی آتے تھے اعراب کے بغیر اس کو پڑھنا شروع کیا. بیچ میں کچھ ایک دو صیغے حافظ صاحب نے پوچھے, کچھ اعراب کی وجہ پوچھی کہ اعراب کیوں ہے. اور ایٹ دیٹ ٹائم تو بالکل ابھی ہم پڑھ ہی رہے تھے اور اس ٹائم ہم اجرا بھی کر رہے تھے. تو اس وقت حافظ صاحب بہت اچھی تھی. تو عربی کا حافظ صاحب نے ٹیسٹ لیا تو وہ الحمدللہ بہت اچھا رہا. اور حافظ صاحب نے جو سوال پوچھے میں نے جواب دے دیے اور بہت اچھے جواب دیے. تو حافظ صاحب بہت خوش ہوئے اس بات پہ. تو حافظ صاحب کہتے چلے آپ رکیں. اب ویسے ہمارے ٹیسٹ تو ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم نے جو لڑکے رکھنے تو وہ بھی رکھ لیے ہیں, لیکن ابھی حافظ مسعود عالم صاحب اور ارشاد اللہ قصری صاحب وہ آئیں گے تو ان سے ایک دفعہ میں ٹیسٹ دلواؤں گا اور وہ فائنلائز کر دیں گے. تو پھر ہم آپ کے بچے کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں. پھر مشائخ آئے, حافظ مسعود عالم صاحب, قصری صاحب, انہوں نے ٹیسٹ لیا. تو وہ الحمدللہ وہ جب لسٹ لگی تو لسٹ میں سب سے اوپر میرا نام انہوں نے لکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. تو اس کے بعد حافظ صاحب نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں پر چھوڑیں, بس اب آپ یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں, اب یہ ہمارا بچہ, اب ہم اس کو پڑھائیں گے. والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ جانے دیں, کوئی بستر وغیرہ لے ہیں کچھ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, اب وہ سارا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سن کے تو میرا بھی دل جا رہا ہے جانے کا. تو وہ حافظ صاحب نے وہاں پر الحمدللہ پھر مجھے موقع ملا کہ حافظ شریف صاحب جو پاکستان کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے علماء ہیں, حافظ شریف صاحب, مسعود عالم صاحب اور ارشاد قصری صاحب, جو پنجاب میں پائے جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی 3 علماء کی تکڑی آپ اسے کہہ لیں گے, 3 ایسی جوڑی ہے جو میں دیکھتا ہوں آج سے کچھ عرصہ قبل سعودی عرب میں ہوا کرتی تھی. شیخ صالح عثیمین, شیخ بن باز اور شیخ البانی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو حدیث کے اندر ضبط دیا تھا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد اللہ قصری صاحب کو حدیث کے اندر ملکہ دیا, اسماء الرجال کے اندر. اور جس طرح آپ شیخ صالح العثیمین کے پاس ان کی جب کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اصول حدیث پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شیخ صالح العثیمین سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ہے. آپ فقہ کی میں ان کی کتابیں کھولیں گے تو آپ کو لگے گا کہ فقہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. آپ اصول کھولیں گے تو آپ کو لگے گا اصول میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اسی طرح حافظ شریف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کو صحت و ایمان والی زندگی دے, وہ ماشاءاللہ جامع الکل ہیں. اصول حدیث, اصول فقہ, آپ کسی بھی علم میں ان کے بارے ان سے بات کریں. حتیٰ کہ ہمیں حافظ صاحب نے کچھ ایسی کتابیں جو ہمارے عام اہل حدیث مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی, جیسے شرح ملا جامی, شرح ملا جامی ہمیں حافظ صاحب نے پڑھے. حافظ صاحب نے فلسفے اور منطق کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں, اس میں بھی ماشاءاللہ بہت ماہر. ہمیں نحو میں حافظ صاحب نے امام سیبویہ کی کتاب بھی کھول کے دے دی, نے کہا سیبویہ کی کتاب سے پکڑیں اور ان چیزوں سے دیکھیں. تو ماشاءاللہ حافظ شریف صاحب وہ جامع الکل ہیں, جس طرح شیخ صالح العثیمین ہیں. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فقہی بصیرت اور گہرائی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی تھی, اس طرح حافظ مسعود عالم صاحب, انہوں نے ہمیں 3 سال تفسیر پڑھائی ہے. اور صرف 3 سال تفسیر کے اندر انہوں نے گزارے ہیں, اور کس طرح سے وہ جامع الکل تھے, اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فقہی بصیرت اور گہرائی اور جو فہم کی گہرائی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. تو اس طرح سے وہ 3 ماشاءاللہ وہاں پر علماء موجود ہیں. اور ہمیں اتفاق رہا کہ ہم نے 3 سال ان کے پاس پڑھا. پھر وہاں کا جو طریقہ, میرے خیال سے سارا پوڈ کاسٹ کا وقت تو مزہ آ رہا ہے, ہم پہنچ گئے. میں وہی مرکز طریقہ میں بیٹھا ہوں, مشائخ بیٹھے ہیں سامنے. شیخ وہ نا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام کروانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو جو ہے تیار, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ویسے مدارس کے فارغ جاتے ہیں, آپ کا بھی آدھا ایک طریقے سے, پھر دوسرا ہے کہ ایڈمیشنز ہو چکے ہیں, اس کے باوجود یعنی اللہ نے آپ کو, ہمارا ارادہ ترک ہو گیا, پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ لے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں, اچھا وہاں پر میں روٹین آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ طلباء جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی پتہ چلے گا کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے, اور جو مشائخ نے طریقہ کار وضع کیا تھا طلباء کو تیار کرنے کے لیے. اصل میں مرکز تربیہ کو بنانے کا جو اصل مقصد, جب ہم شیوخ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا مقصد تھا, کیونکہ بچہ جو 8 سال پڑھ رہا ہے, 8 سال کے بعد 3 سال دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج کل کے دور میں تو اور مشکل ہو گیا. تو کیوں آپ نے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ ہم 3 سال کا مرکز تربیہ بنائیں؟ تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ جو مدرسے سے بچہ 8 سال سے پڑھ کے فارغ ہوتا ہے وہ بہت سے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے. مطلب کہ اصول کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے, نحو عربیت کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے, تو متخصص نہیں ہو پاتا. تو 8 سال میں اس کی گراؤنڈ سیٹ ہو جاتی ہے. تو ہم نے کہا جو وہ گراؤنڈ سیٹ ہوگی ہے, اب اس کو ایک متخصص عالم بنایا جائے اور اس کے اوپر محنت کی جائے. تو یہ ایک نظریہ تھا ان کا, جس بنیاد پر مرکز تربیہ کی بنیاد رکھی. تو روٹین ہماری وہاں پر کیا ہوتی تھی, صبح فجر ہوتی تھی, فجر کے بعد جو ہے وہ ہمارا 7 بجے تک 6:30 7 بجے تک پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا تھا. تو سب سے پہلا ہمارا پیریڈ ہوتا تھا وہاں پر حفظ المتون کا, جس میں ابتدا میں جب ہم گئے
تو سب سے پہلے ہمیں متن الورقات وہ یاد کروایا، متن الاجرومیہ وہ ہم نے یاد کیا، اسی طرح تفسیر کے اندر ایک متن ہے وہ یاد کیا. پھر اس کے بعد ہماری تھرو آؤٹ بلوغ المرام شروع ہو گئی کہ روزانہ ہم صبح بیٹھتے تھے اور بلوغ المرام کی 4-5 حدیثیں جتنی بھی یاد ہوتی تھی آدھے پونے گھنٹے میں یاد کر کے سناتے تھے اور اس سے ڈیٹ لکھواتے تھے. وہ میرے پاس ابھی بھی نسخہ پڑا ہوا جس میں روزانہ کی ڈیٹ صاف صاف کی لگی ہوئی کہ اچھا آج اتنی حدیثیں سنا دیا، جتنی سنا دی. تو وہ ہمارا آدھے پونے گھنٹے میں جتنے ہم نے یاد کر لیا وہ سنا دیا. اس کے بعد پھر 8 بجے ہمارا پیریڈ شروع ہوتا تھا پڑھانے کا. حافظ صاحب ہمیں پڑھانا شروع کرتے تھے. حافظ صاحب نے ہمیں جو بنیادی طور پر پڑھائی ہے کتاب وہ پڑھائی ہے سبل السلام جو بلوغ المرام کی شرح ہے. تو فقہ الحدیث پڑھنے میں، یعنی کہ اگر آپ نے فقہ پڑھنی ہے اور آپ نے منہج محدثین کے مطابق فقہ پڑھنی ہے تو بلوغ المرام اور سبل السلام سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو بلوغ المرام ہے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری لکھنے کے بعد لکھی ہے. تو گویا بلوغ المرام جو ہے وہ فتح الباری کا خلاصہ ہے. اور آپ اگر امام احکام میں اور جو صحیح بخاری ہے وہ پہلی کتاب ہے جو محدثین کے منہج میں فقہ پڑھنے کے حوالے سے لکھی گئی، یعنی کہ وہ احکام کی کتاب ہے. اس سے پہلے جو کتابیں جو فقہ پڑھنے کا انداز تھا وہ انداز تھا، یا جو میرے عرب اساتذہ ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے ان کا بھی وہی انداز ہے. وہ ہے مذہبی اعتبار سے فقہ کو پڑھاتے ہیں کہ آپ نے فقہ اگر پڑھنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کسی ایک خاص مذہب کا متن پڑھایا جائے گا، مختصر متن. اس کے بعد پھر اس میں آپ کو اس سے اعلیٰ درجے کی کتاب پڑھائی جائے گی. پھر آپ آہستہ آہستہ کتابوں میں جاتے رہیں گے، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ آپ صرف ایک خاص مذہب کی فقہ کو ہی پڑھ پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ حنبلی فقہ پڑھ رہے ہیں تو آپ حنبلی فقہ میں جا رہے ہیں، اگر آپ حنفی پڑھ رہے ہیں تو حنفی میں، اگر آپ شافعی پڑھ رہے ہیں تو شافعی میں جا رہے ہیں. تو یہ محدثین کا منہج نہیں ہے ہمارے محدثین کا منہج یہ ہے کہ ہم نے جو فقہ سمجھنی ہے وہ ہم نے احادیث سے استنباط کرنا ہے. اور اس کی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جہاں پر انہوں نے تراجم ابواب سے فقہ سمجھائی ہے. تو جیسے آپ آج ماشاء اللہ درس میں بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ صحیح بخاری بنیادی طور پر احکام کی کتاب ہے جس میں استدلال احادیث سے کیا گیا ہے. تو اس سارے کا خلاصہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام نے ذکر کر دیا، اور اس میں پراپر ٹو دی پوائنٹ احادیث، کچھ احادیث ایسی ہیں جو بخاری میں نہیں ہے وہ انہوں نے وہاں پر ذکر کر دی ہے. اگر ایک مبتدی طالب علم اگر بلوغ المرام کو اچھی طرح سے پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 60-80% مسائل کے اوپر بہت اچھی گرپ حاصل کر سکتا ہے، اور نصوص کا اس کو علم ہو جائے گا کہ یار فلاں فلاں مسئلے کے اندر کیا کیا نصوص ہے. تو وہ 3 سال تک ہم نے پڑھی بلوغ المرام ہم نے سبل السلام بنائی طور پر پڑھی، جو امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر شرح ہے. اب اس میں طریقہ کار کیا ہوتا تھا ہمارا پڑھنے کا؟ اچھا یہ باتیں ساری ماشاء اللہ آپ کنٹینیو کریں، یہ صرف اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی شیخ عدیل سے بھی پوچھیں گے کہ یہ صرف اس لیے کہ علم کے لیے جو محنت کرنی ہے اس میں پھر یہ پورا سلیبس پڑھنا پڑتا ہے. اور سلیبس جو ہے وہ صرف 8 سال کا سلیبس نہیں ہے. 8 سال وہ کہہ رہے ہیں یہ پڑھ کے ابھی کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، اور ابتدا ہے. 8 سال جو ہے نا وہ زمین کو صرف بیج بونے کی تیاری کے لیے، اب آگے ادھر گرو کرنا ہے. اور میں ان کی اسٹوری سے جو سمجھا نا، بینگ اے فادر، میں سمجھتا ہوں جو سیکریفائس ان کے فادر نے دی چینج کی، پھر بچوں کو صرف ڈیڈیکیٹ کرنے کی. اینڈ آئی ایم شیور فیملی میں چیلنجز آئے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں انٹیلیجنٹ بچہ ہے، کپس رکھیں، ٹرافیز رکھیں، اسکول میں اچھا پڑھے تو انجینئر ڈاکٹر بنے گا. یہ تم نے کہاں لگا دیا اس کو؟ شیخ نے ذکر کیا کہ ابو کے ساتھ گئے، ہاں گھر پہ بتا کے تو نہیں آیا تھا نا شاید بیٹا واپس نہیں آئے گا. ابو کے ذہن میں یہ کہ گھر والوں نے پوچھنا ہے بیٹا کہاں گیا. یہاں تو مجھے پتا ہے کہ ابوؤں سے چھپ کے جاتے ہیں، ابوؤں سے چھپ کے جاتے ہیں، اور ابوؤں سے چھپ کے یہاں پہ بھی بیچارے کئی آتے ہیں. جیسے بروج میں بھی ایسی کہانیاں آپ کو ملیں گی کہ ایکسپوز کر رہے ہیں. نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا. ہر والد جو ہے نا سوچ رہا ہوگا میرے والد صاحب نہیں بتا کے آتے ہیں. ایک بات کہتے ہیں کہ اس طرح جب آپ نے کہا نا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں والد صاحب کے، ان کی طرف سے بہت مخالفت کا ان کو سامنا کرنا پڑا کہ بچہ ہے اس کو پڑھ، ٹھیک ہے دین پڑھانا ہے تو پڑھا دو، کچھ قرآن پڑھا دو، ناظرہ پڑھا دو. یہ کہا کہ پورا بچہ ہی آپ نے وقف کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ اپنے گھر کے سب سے بڑے بچے. آپ کتنے بہن بھائی؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں، تو سب سے بڑے ہیں اور سب اسی لائن میں. اور یہ میں ایک اور بتاتا ہوں جو ان کی کہانی ماشاء اللہ مجھے نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ یہ ایک جاب اورینٹیڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. اور بہرحال بزنس فیملیز کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے اکثر، لیکن بزنس فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ بزنس کو فوراً جوائن نہ کرے نا تو اتنا فیملی کی جو ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں نا وہ افیکٹ نہیں ہوتے. کیونکہ پہلا سوال تو یہ آتا ہے نا کہ بھائی فائنینشلی کہاں سے بچہ کیا کرے گا کہاں سے. اور جہاں پہ اسپیشلی جو بچہ اکیڈیمکلی پرفارم کر رہا تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، تو لوگ تو کہتے ہیں یار تم تو فیوچر خراب کر رہے ہو، کیریئر خراب کر دیں گے، ہمارا گھر کیسے چلے گا. اور جاب میں آپ کو پتہ ہے شروع سے آپ نے کیا تو آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں. اگر 8-10 سال کا گیپ آ گیا پھر تو پتہ نہیں آپ کو جاب دے بھی نہیں کوئی اور کیا ہو. تو یہ الحمدللہ ان کے والد صاحب کی میں سمجھتا ہوں والد صاحب کی جو سیکریفائس اور جو ایک بہت بڑا ٹرانزیشن چیلنج رہا ان کے لیے. والد صاحب ذکر فرماتے ہیں
کہ جب ان کے لیے بھی خیر ایک آپ بھی ماشاء اللہ ایک والد ہیں, تو ایک والد کے لیے یہ ایسا ڈیسیجن لینا کہ اپنے اولاد کو بالکل ہی دین کے لیے وقف کر دینا, جہاں پر دنیاوی لحاظ سے کیریئر کا کوئی اتنا واضح آثار نظر نہیں آ رہے کہ کیا ہوگا, تو بہت مشکل ڈیسیجن تھا. لیکن ایک وہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت ہے جس نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا, اور اس کے اوپر میں نے پھر سوچ کے, بائی دا وے ہم سب بھائیوں کے جو نام ہے نا وہ انہوں نے قرآن مجید سے ہی رکھے ہوئے ہیں. تو جب میں پیدا ہوا تو میرا اصل میں نام رکھا تھا عباد الرحمن, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, وہاں سے رکھا تھا. تو میری جو چھوٹی بہن ہے ان کا نام ہے نشرح, تو علم نشرح لک صدرک سے رکھا ہوا تھا. سو انہوں نے کہا قرآن مجید سے تلاوت تو کرتے تھے وہ, تو جو آیت ہے 4 سپارے کی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ میری قیمتی چیز کیا ہے, کہ میرا مال سب سے زیادہ قیمتی ہے, میری نوکری سب سے زیادہ قیمتی ہے, میرا گھر سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو کہتے ہیں میں ایک نتیجے پہنچا کہ میری اولاد میرے نزدیک سب سے قیمتی ہے, تو اس کو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. جب بھی آپ آیت پڑھتے ہیں آپ ہل جاتے ہیں, مگر ہم جیسے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. سو جب اللہ آپ کے والد کی اس قربانی کو قبول کرے, اور ماشاء اللہ قبول ہو رہی ہے. اللہ آپ کو, میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو 4 سال کے بعد آپ اس انسٹیٹیوٹ میں چلے گئے نا, یہ باپ کی بھی دعائیں ہوں گی اور ان کی محنت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے. یہاں پہ میں چاہوں گا ہم تھوڑا سا پیرنٹس کو, خاص کر فادرس کو جو ہے وہ ایک یاد دہانی کرائیں, اور جو فادرس فیوچر میں بننا چاہ رہے ہیں یا بننے کا ارادہ ہے, انشاءاللہ ارادہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ واقعتاً ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی میں اس کے والد کی سپورٹ کی وجہ سے بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. دنیا والے کیا کہہ رہے ہوں کیا نہ کہہ رہے ہوں, جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ زندگی میں میرا, آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے جب چاچا تھے تو ایک معاملہ ان کے لیے اور تھا. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ, اور ہمارے پاس کتنے کیسز آتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا پہلا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ والدین سپورٹ نہیں کر رہے. جب وہ والدین کی سپورٹ ملنے لگتی ہے نا, زندگی بہت آسان محسوس ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو والدین تو مسجد جانے سے ہمیں تو ایسے بچے ملتے ہیں کہ بھی میں تو فجر جو نا چھپ کر آیا ہوں ذرا گھر والوں سے. خواتین کے اتنے کیسز آتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ والدین منع کر رہے ہیں کہ وہ حجاب نہ, داڑھی کیوں رکھ لی تم نے. دیکھیے نا, سلف میں سے بھی ایک سلف میں سے گزرے ہیں ہشام بن عمار, یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں اور روات البخاری میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں میرے والد نے ایک گھر اپنا تھا وہ بیچا 20 دینار کا, اور جہزنی لطلب العلم والحج, اور مجھے طلب علم کے لیے اور حج کے لیے تیار کیا. تو یہ دیکھیں نا والد کی قربانی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلے امام بخاری تھے, امام احمد بن حنبل تھے, ان کے والدین کی کیا کیا قربانی تھی. تو بہرحال اس پہ تو انشاءاللہ بات کریں گے. شیخ آپ اپنا روٹین بتا رہے تھے وہاں پہ, جو ہم بائی میں میں نے گستاخی کی کاٹنے کی آپ کو تھوڑی سی. تو ابتدا ہوتی تھی, پہلے حافظ شریف صاحب آتے تھے تو ان کے کچھ دن مخصوص تھے, تو کچھ دنوں کے اندر وہ ہمیں فقہ پڑھاتے تھے, جیسے سبل السلام پڑھتے تھے. پھر کچھ دنوں میں وہ ہمیں اصول حدیث پڑھاتے تھے, جس میں حافظ احمد شاکر کی کتاب الباعث الحسیس علی اختصار علوم الحدیث کے اوپر, امام نووی کی کتاب کے اوپر انہوں نے کچھ اپنی تشریحات لکھی ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا پڑھنے کا کہ ہم کتاب وہ مین پڑھتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصول حدیث میں جتنی امہات الکتب ہیں, جیسے مقدمہ ابن الصلاح ہے, حافظ سخاوی کی کتابیں ہیں, نکت علی ابن الصلاح ہے, وہ تمام کی تمام کتابیں ہمارے مطالعے میں رہتی تھی. اس سے پہلے جو فقہ ہم پڑھتے تھے اس میں بھی ہوتا تھا کہ اصل تو ہم پڑھتے تھے وہاں سے ہی فقہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مطالعے میں رہتی تھیں, جہاں سے ہم نے اصل مراجعہ کرنا ہوتا تھا, وہ مراجعہ ہوتا تھا امہات الکتب سے, امام شافعی کی الام سے, محلہ ابن حزم سے, مغنی ابن قدامہ سے, نیر الاوطار امام شوکانی سے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک اصل کتاب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ امہات الکتب سے استفادہ کرنے کا موقع ملا, جو عام مدارس میں شاید طلباء دیکھ بھی نہیں پاتے کبھی زندگی میں کہ مغنی ابن قدامہ ہوتی کیسے ہے یا محلہ ابن حزم ہوتی کیسے ہے. تو اصول فقہ انہوں نے پڑھائی, تو اس میں بھی جتنی بھی الاصول من علم الاصول جتنی بھی کتابیں تھیں بنیادی, اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا, اس کے ساتھ اس سے استفادہ کرنا, پھر اگلے دن آنا کلاس میں اس کے اوپر بحث ہونی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اصول فقہ اصول حدیث میں یہ وہ ہمیں پڑھاتے تھے. پھر آ جاتے تھے 10 بجے حافظ مسعود عالم صاحب, انہوں نے ہمیں تفسیر پڑھائی. پہلے انہوں نے مقدمہ اصول تفسیر سے شروع کیا, پھر انہوں نے جتنے بھی مفسرین ہیں ان کے منہج کے مطابق انہوں نے ہمیں تفسیر پڑھانا شروع کی, جس میں زمخشری کشاف سے لے کے ابن جریر الطبری کے منہج سے لے کے بحر المحیط کے منہج سے لے کے جتنی بھی امہات الکتب ہیں تفسیر کی, اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں پڑھایا, اور تفسیر کی گہرائی میں انہوں نے الحمدللہ ہمیں پڑھایا. پھر اس کے بعد آ جاتے تھے ارشاد القصیر صاحب, جو اسپیسیفکلی ہمیں اسماء الرجال اور حدیث کے روات کے بارے میں پڑھاتے تھے. تو انہوں نے ابتدا کی تھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نخبۃ الفکر سے, تو وہ میں نے ان سے لفظاً ساری کتاب پڑھی. وہ آج بھی میرے پاس ان کے جو ہیں وہ سند ہوئی کتاب
میرے پاس موجود ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ضوابط الجرح والتعدیل کہ کسی بھی راوی کے اوپر جب جرح و تعدیل کرتے ہیں تو اس کے ضوابط کیا ہیں, وہ مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہے, وہ لفظاً پڑھی. پھر اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریب الراوی, وہ ایک امہات الکتاب میں سمجھی جاتی ہے, اصول حدیث میں بنیادی کتاب ہے, وہ پھر ہمیں مدینہ یونیورسٹی میں پورے 4 سال میں جو کلیہ حدیث میں وہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ہوتا تھا پریکٹیکل. اب ہمیں جب تخریج کروائی حافظ شریف صاحب نے, تو بخاری اور مسلم کی احادیث کی تخریج کی ہم نے اسناد کو جمع کرتے ہوئے, کہ مختلف کتب کے اندر جو اس کی اسناد آتی ہیں ان اسناد کو جمع کرتے ہوئے ان کی تخریج, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ کی منتخب احادیث کی اسناد کی تحقیق اور اسماء الرجال کے اوپر حکم لگانا. اور اس کے اوپر ہم پر یہ پابندی ہوتی تھی کہ ہم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تقریب و تہذیب میں اعتماد نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پہ عمومی طور پر عام لوگ جو حدیث کی صحت و ضعف میں بات کرتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں راوی آ گیا ہے سند میں, تو اس کو جا کے دیکھیں گے تقریب التہذیب میں, وہاں پہ حافظ ابن حجر نے حکم لکھا ہوگا کہ فلان ثقۃ, فلان ثبت, فلان مقبول, فلان ضعیف, تو جو بھی انہوں نے لکھا ہوگا تو وہ حکم وہاں سے لیں گے, جمع کریں گے اور حکم لگا دیں گے. لیکن ہمارے اوپر یہ تھا کہ ہم نے حافظ ابن حجر کے حکم پہ اعتماد نہیں کرنا, ہم نے پیچھے جانا ہے پرانی کتابوں کی طرف. تو جو تقریب التہذیب ہے بنیادی طور پر یہ خلاصہ ہے ابن حجر کی ہی ایک کتاب تہذیب التہذیب کا, اور تہذیب التہذیب 8 سے 9 جلدوں میں ہے. اور تہذیب التہذیب اصل میں ابن حجر نے خلاصہ کیا تھا امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب الکمال کا. اب تہذیب الکمال جو ہے وہ تقریباً جو چھپی ہے وہ 40 جلدوں کے اندر ہے. تو اب آپ ایک راوی کے بارے میں جائیں گے, اس میں الکمال بھی مہذب ہے الکمال کا اتنی اس کے اندر چیزیں چلتی آ رہی ہیں. تو اس میں انہوں نے راوی کے بارے میں بحث کی ہوتی ہے کہ راوی کے بارے میں علماء کے جرح کے اقوال, تعدیل کے اقوال, پھر ان کو جمع کرنا, پھر ایک حکم پر پہنچنا, پھر اس حوالے سے تو ایک ایسا علمی جو ہے نا رجحان ہوتا تھا. تو ظہر تک ہمارے ہوتے تھے پڑھائی کے, پڑھتے تھے ہم. اب یہ ساری چیزیں جو جرح تعدیل پڑھنی, پھر راویوں کے حکم نکالنے, پھر حدیث پر حکم لگانا, اس کو صحیح و ضعیف کہنا, یہ ایک بہت ذمہ داری کی بات ہے. اس کے لیے آپ کو تحقیق کی گہری وادیوں میں اترنا پڑتا ہے. لیکن آپ کو ایک ایک راوی کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ یہ دماغی بھی ایک بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہے, اور فزیکل تو ہے ہی. صبح 6 بجے سے 6:30 بجے سے چالو ہیں, وہ ظہر 12-1 ہو جاتی ہے, وہ پڑھ ہی رہے کر ہی رہے. ظہر تک تو ہمیں اساتذہ پڑھاتے تھے اور کام دیتے تھے. ظہر کے بعد ہمیں چھٹی ہوتی تھی آرام کرنے کی اثر تک. اثر کے بعد پھر ہم ہوتے تھے لائبریری میں. اچھا, ہماری کلاسز لائبریری میں ہی ہوتی تھیں. تو ظہر کے بعد لائبریری میں, اثر کے بعد لائبریری میں آگے, مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے تک اس وقت ہمیں بریک ہوتی تھی. مغرب کی نماز پڑھنی, کوئی چیز وغیرہ لینی ہے باہر سے, وہ لے لی. پھر مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا ہوتا تھا, کھانا کھا کے پھر لائبریری میں عشاء کی نماز تک. لائبریری میں جانا ضروری تھا. ہاں, لائبریری میں ہوتے تھے, نیچے نہیں جا سکتے ہم, لائبریری میں جاتے تھے کیونکہ وہ ہمارے گروپس بنے ہوتے تھے. تو ہمیں اسائنمنٹس ملتی تھی اور ہم نے روزانہ کی بیس کے اوپر ان امہات الکتب سے جا کے اس میں سے مسائل نکالنے ہوتے تھے. اور ہمیں اسائنمنٹ ملتی تھی کہ کل آ کے کلاس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے, اور ہمیں اس کے اوپر دلائل دینے ہیں, اور ہم نے بتانا ہے کہ ابن حزم نے کیا لکھا ہے. اور پھر اس کو ویریفائی کرتے تھے استاد کہ آپ نے ہاں جو سب پڑھا ہے صحیح. پھر وہ اس کے اوپر اپنا موقف بتاتے تھے, اور ان کو پھر حاشیہ لکھا کرتے تھے ہم سارے. اور عشاء کے بعد وہاں پر ایک بہت اچھی بات یہ تھی کہ ہر طالب علم کے لیے روزانہ جو ہے وہ 1/2 کلو دودھ آتا تھا صبح اور شام. تو وہ 1/2 کلو دودھ جو ہے وہ آتا تھا. تو دودھ پھر عشاء کے بعد ہم اس کو, کسی نے اس کی چائے پینی ہے, ویسے دودھ پینا ہے, تو وہ 20-25 منٹ کی عشاء کے بعد دودھ پینے کا وقفہ ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ رات 11 بجے تک لائبریری میں. تو کھانا پینا کیسا ہوتا تھوڑا کھانا؟ اچھا, کھانا پینا بہت اچھا تھا وہاں پر. جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے اس طرح سے تھا کہ 20 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, تو صبح کے وقت ایک کھانا پکتا تھا. جیسے گھر میں کھانا سالن پکتا تو شام کو بھی وہی کھاتے تھے. اور کھانے کے لیے بھی ماشاءاللہ بہت بہترین انتظام ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے نا وہ مٹن پکتا تھا, گوشت خریدا جاتا تھا باقاعدہ. پھر ایک دن قیمہ ہوتا تھا, ایک دن دال ہوتی تھی, ایک دن سبزی ہوتی تھی, جمعے والے دن بریانی پکا کرتی تھی. ایک دن اتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں, کچھ ارادے بن جائیں گے ارادے تو بن گئے. اچھا, ہمیں پڑھنے کا وظیفہ بھی ملتا تھا, زیادہ نہیں تھا لیکن ہمیں ہر مہینے 1000 روپیہ وظیفہ بھی ملا کرتا تھا. میکڈونلڈز اور ڈومینوز وغیرہ نہیں آتا تھا آپ کو؟ وہ حفص صاحب جو ہے نا وہ دعوت کیا کرتے تھے بعض اوقات طلباء کی. تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا پڑھائی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر تربیت. اچھا, یہ میں سوری آپ کی بات پھر کاٹ رہا ہوں, گستاخی میرا کام ہے. تو یہ مرکز تربیہ کی وہ کہتے ہیں نا, یہ تھوڑی سی عیاشی ہے. یہ مٹن آنا اور سالن آنا اور دودھ ملنا, پاکستان کے اکثر مدارس میں یہ سہولیات نہیں ہیں. مطلب یہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں, یہ وہاں تو گنتی کے 20-25 لڑکے تھے, تو ظاہر ان کے لیے حافظ صاحب نے ایک اچھا نظام کیا, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جو مدارس میں جو جس طرح کی فیسلٹیز ہیں نا, آج کل جو بچے پڑھ رہے ہیں, اور اس وقت جو مدارس کے اساتذہ نے اپنے زمانوں میں پڑھا ہے,
واللہ ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم نے بھی جن فیسلٹیز میں پڑھا ہے ہمارے بعد والے وہ تصور نہیں کر سکتے, اور ہم سے پہلے جن علماء نے فیسلٹیز میں پڑھا ہے, جس طرح کے ماحول میں پڑھا ہے, ہم بھی تصور نہیں کر سکتے. تو یہ تو بہت اچھا ایک ماحول بیان حافظ المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کو علم پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو وہ جب مدرسے میں گئے داخل ہونے کے لیے, تو مدرسے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی ہی کیپیسٹی ہے جتنے ہم رکھ سکتے تھے, نہ ہمارے پاس جگہ ہے. اور پہلے ہوتا یہ تھا کہ گاؤں میں مدرسہ ہوتا تھا تو گاؤں کا ہر ایک گھر ایک بچے کو اسپانسر کر لیتا تھا کہ جو ان کے گھر میں کھانا پکے گا وہی کھانا جو ہے نا وہ اس میں سے ایک پلیٹ جو ہے اس کو دے دیں گے. تو ہر بچہ جاتا تھا, اس کا گھر بند ہوتا تھا, وہ اپنا کھانا وہاں سے لے کے آتا تھا. اس طرح انتظام ہوتا تھا. آپ دیکھیں ہمارے ایک دوست تھے یہاں ادارے میں بھی ہوا کرتے تھے, وہ پرسنلی انہوں نے مجھے بات بتائی کہ دوران طالب علمی, دوران جو وہ اسٹوڈنٹ تھے, تو چونکہ مدرسے میں وظیفہ ملتا ہے مہینے کا 50 روپے 100 روپے, تو اس سے وہ صابن خرید لیا, سرف خرید لیا, چائے پی لی, بہت زیادہ نہیں. تو کہتے مجھے ایک دفعہ پینسل چاہیے تھی, میرے پاس پینسل خریدنے کے پیسے نہیں تھے. کہہ رہے میں نے جامعہ کے مدرسے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 سے 4 بار چکر لگائے کہ کہیں مجھے پینسل پڑی بھی مل جائے. اللہ اکبر. مجھے پینسل پڑی ہوئی ملی تو وہ میں اٹھا لی اور جا کے اجازت لی کہ شیخ صاحب پینسل پڑی ہوئی مل لی, میں اٹھا لوں. تو وہ اجازت لے کے پھر وہ پینسل استعمال کیا انہوں نے. یہ حافظ المنان وزیر آبادی میں بات کر رہے تھے کہ مدرسے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ کوئی بندہ بچا ہے جو آپ کو اسپانسر کر سکے, نہ ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے, تو ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے مدرسے میں. انہوں نے کہا آپ بس مجھے پڑھنے کی اجازت دے دیں, باقی کھانے کا اہتمام اور رہنے کا اہتمام میں خود کر لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اجازت دے دی. انہوں نے کہا کیا جب سب طلباء کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پہ, تو انہیں سب طلباء سے ایک گزارش کی, کہ آپ سب اپنا کھانا کھا رہے ہیں, آپ سب اپنا کھانا کھائیں, بس ایک میرے اوپر کرم نوازی آپ یہ کریں کہ آپ سب جو ہے نا آخر میں ایک لقمہ چھوڑ دیجیے گا. سبحان اللہ. تو انہوں نے ایک لقمہ چھوڑا, اور وہ سب کا لقمہ ایک لقمہ اکٹھا کر کے اپنا انہوں نے کھانا ایسے بندوبست کیا. اور سونے کے لیے کہا کہ جہاں پر طلباء کی جو جگہ ہے جہاں پر جوتیاں رکھتے ہیں, انہوں نے کہا جوتیاں سائڈ پر رکھی, یہ جگہ یہاں پر میں سو جاؤں گا, یہاں پر مجھے علم پڑھنا ہے. تو سلف کے بارے میں بھی یہ کہا, میں پڑھ رہا تھا جب وہ علم کے لیے نکلے تو ان کی والدہ نے نا سوکھی روٹیاں رکھ کے نا سکھا کے ان کو توڑے میں بھر کے دی کہ آپ جا رہے ہیں علم پڑھنے کے لیے. تو وہ کیا کرتے تھے, روزانہ ایک سوکھی روٹی نکالتے تھے, اس کو پانی میں بھگوتے تھے اور وہ سوکھی روٹی کھاتے تھے اور علم پڑھتے تھے. تو علم کے لیے جو علماء کی اور جو ہمارے سلف کی جو قربانیاں ہیں اور جن جن حالات میں انہوں نے علم پڑھا ہے, ہم تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی اچھی فیسلٹیز دی ہیں. اب تو الحمدللہ بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس اچھے نرم جو ہے وہ آپ کو فرش مل جاتے ہیں, کرسیاں ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے. اور جو یہ علم ہم تک پہنچا ہے, یہ جو کتابیں ہم نظر آ رہی ہیں, اس کے پیچھے کتنا خون ہے, کتنی قربانیاں ہیں, کتنے سفر ہیں, کتنی بھوکیں ہیں انہوں نے برداشت کی ہیں, کتنے راتوں کو جاگے ہیں. تو وہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو آپ کبھی وہی سوال جو مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا شیخ صاحب نے کہ بھائی آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے آنے کے لیے, تو یہ کیا موٹیویشن ہے جو کہ انسان جا کے جوتیوں میں بھی سونے کو تیار ہوتا ہے اور آخری بچے بنے والے بھی کھانے کو تیار ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ آگے کوئی اس کو ایسا کوئی لوکریٹو کیریئر بھی نظر نہیں آ رہا. عثمان بھائی, علم کا جو ذائقہ ہے نا, ایک دفعہ انسان جو علم کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے, اور علم سے مراد کیا ہے, علم سے مراد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ وہ علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کروا دیتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا دیتا ہے, اس علم کا ذائقہ جس کو لگ جاتا ہے نا, پھر اس کے سامنے دنیا کے تمام ذائقے بے ذائقہ ہو جاتے ہیں, تمام رنگ بے رنگ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو جھاگ ہوتی ہے وہ تو اڑ جاتی ہے, اما ما ينفع الناس جو لوگوں کے لیے چیز فائدہ مند ہوتی ہے فيمكث في الارض, وہ زمین کے اندر ٹھہر جاتی ہے. تو علم وہ مضبوطی ہے, علم وہ آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے. اس دنیا کے اس فتنے والے دور کے اندر جب آپ کے سامنے کینوس کلیئر ہوگا, وہ علم کی دولت ہی ہے جو آپ کو اس کینوس میں آپ کے سامنے وہ کلیئر کرے گی. اور ایک اور حدیث پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں, اور انبیاء کی وراثت کو درہم و دینار تو نہیں ہے, وہ علم ہے, یہ وہ وراثت ہے جو انبیاء کی ہے. تو انبیاء, اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اشد البلا, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی سختی جن لوگوں پر آئی ہے وہ انبیاء ہیں. تو انبیاء کے وارثین کے علماء پر بھی سختیاں آئی ہیں. تو البلا جو ہے نا, یہ تو علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, آزمائش تو علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور وہ آزمائش کیوں ہے کہ اب رسول اس کائنات میں سمجھتا ہوں کہ جو سختی اور جو آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آئی ہے شاید کسی پر نہ آئی ہے.
تو جتنی زیادہ سختی مقام بھی اتنا بڑا. علم کے اندر بھی جتنی بلا اور آزمائش کے اندر سے آپ اس کاٹ میں سے گزریں گے, اور وہ پھر آپ یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ انبیاء کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے اپنی ساری چیزیں قربان کی, صحابہ کو کیا وہ موٹیو تھا کہ یہی بات تو وہ کرتے تھے نا کفار مکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ساحر و جادوگر ہے, لفظ کفر نہ باشد. ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے ایک بندہ رسول اللہ کی مجلس میں آتا ہے اور وہ دین کے علم کو سیکھتا ہے, رسول اللہ دینی علم کی بات کرتے ہیں, اور وہ بندہ اپنی کل جائیداد, اپنی مال و دولت, اپنا سب کچھ ایک لمحے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ وہ علم کا یہ وہ ذائقہ ہے جو بندہ دور دور سے بیٹھا ہے وہ کبھی نہیں اس کو چکھ سکتا. وہ دیکھیں نا یہ عمر بن عبد الکریم, یہ سیر اعلام النبلاء میں واقع ہے کہ طلب علم میں ان کی سردی کی شدت کی وجہ سے, سردی اتنی تھی کہ اس کی شدت کی وجہ سے ان کی انگلیاں ضائع ہو گئیں, بعض انگلیاں جو یہ کہتے ہیں نا کہ آئس بائٹ ہو گیا. تو اس سفر میں یہ نکلے ہوئے تھے, شاید اپنی حفاظت نہیں کر سکے اور یہ ہو گیا. اور یہ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس طلب علم کے سفر میں تقریباً میرا سفر تھا 8 مہینے کا, لیکن وہ کسی وجہ سے سال کا ہو گیا. میرے پاس میرا نفقہ ختم ہو گیا, میرے پاس اپنا جیب خرچ جو میں لایا تھا جو بھی ایکسپینس کے لیے وہ ختم ہو گئے. تو بعض میں نے اپنے جسم کے کپڑے بیچ دیے, کپڑے بیچ کے میں نے کچھ نفقہ کیا اور کھانا پینا کیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ طلب علم کا جو ان کا سفر تھا, ایک سفر میں ان کا مال ختم ہو گیا, ان کا نفقہ بھی ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے زمین کی گھاس کھا کے جو ہے اپنا گزارا کیا. شیخ یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اندر سے مطلب کیا موٹیویٹ کرتا ہے, کہ میں کہوں گا واقعتاً یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. بے شک جو شیخ صاحب نے قرآن کی آیت بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا, کہ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ یہ سینہ کھولتا ہے, اللہ یہ علم دیتا ہے. تو اگر کسی کو چاہیے تو سب سے پہلے اس کو اللہ سے دعا کرنی پڑے گی, اس کو اللہ سے واقعتاً سچے دل سے دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ جو علماء کا بتا رہے ہیں کہ کس کس چیز پہ انہوں نے اکتفا کر کے اس چیز کو, جیسے امام نسائی کا مشہور ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں ایک استاد سے خاص کر, اور وہ کہتے ہیں ان کے اوپر قرات کی جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا, اور اس میں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ باہر کھڑے ہو کے جو ہے وہ سن رہے تھے, وہ جالی کے باہر کھڑے ہو کے سن رہے, باہر نکال دیں. اور ہمارے یہاں پہ دیکھنے کے رویہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا اے سی نہیں چل رہا, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, چائے وقت پہ نہیں آ رہی, کیا ہو گیا یہاں پہ صفائی نہیں ہوئی تھی. تو یہ واقعتاً اللہ کی توفیق ہوتی ہے, اور پھر انسان جو ہے یا تو اس کی قدر کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور شکر ہمیں پتہ ہے کہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, عمل سے ہوتا ہے, یا پھر انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ موقع جب انسان کو دے اور اگر انسان اس کو ضائع کر دے تو اس میں ایک طالب علم کو تو خاص کر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ توفیق لے لے. نہیں وہی ہے نا کہ اللہ چنتا ہے, یہ اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں. بالکل, ہم واقعتاً ہم نے کچھ ایسا کیا نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اس چیز کے ڈیزرونگ ہیں کہ ہم دین کا علم ہمیں ملے, کوئی ہم پہ محنت کرے. شیخ صاحب جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ اساتذہ نے وہ بھی دیکھیں جو کہہ رہے ہیں 3 سالوں کے 20 طلبہ جو ہیں وہ چنتے ہیں. آپ دیکھیں اکثر اساتذہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے سننے والے بہت ہوں اور چینج ہوتے رہے نا. اب شیوخ 3 سال تک صرف اور صرف 20 پہ محنت کر رہے ہیں, اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنی محنت دے رہے ہیں. ان کو جتنی شیخ خود بتا رہے ہیں کہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ سوچیں اس استاد کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی. وہ جو محنت کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں, اور واقعتاً وہ سختی جب وہ برداشت کر رہے ہیں وہ کسی مقصد کی خاطر کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے اس نعمت کی قدر کی. کہیں انسان یہ سوچے کہ یار میں اتنا ٹائم, اللہ نے مجھے اتنی ریسورسز دی ہیں, میں جا کے دنیا کا کوئی کام کر لوں, اور اللہ تعالیٰ اسی شخص کو یہ توفیق دے دے کہ دنیا کی فکر اس کے ذہن سے نکل جائے. اس کو وہ کہتے ہیں نا دونوں چیزوں کے نا خواہش مند ہوتے ہیں, ایک مال کا خواہش مند ہے, ایک مال سے محبت کرنے والے, اور ایک علم سے محبت کرنے والے. مال سے محبت کرنے والے کا مسئلہ یہ کہ وہ جتنا مال خرچ کرتا ہے نا اس کا مال کم ہوتا رہتا ہے, اور علم سے محبت کرنے والے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جتنا علم خرچ کرتا ہے اس کا علم بڑھتا رہتا ہے. تو اب انسان کے اوپر انسان چوز کر لے. آپ دیکھیں لوگ کتنے بے حس ہوتے ہیں کہ جب وہ علماء پہ اپنی زبانیں کھول دیتے ہیں, علماء کے خلاف اپنی زبانیں چلانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہاں تک کہ سننے کو ملتا ہے کہ جی ہم نے بدترین لوگ جو ہے نا وہ علماء دیکھے ہیں, اور وہ اپنے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال لیتے ہیں اور کرپٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کر دیتے ہیں. میں یہ بتاؤں اور ساری یہ باتیں سن کے بھی کہ واللہ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے
نیک اور سب سے بہترین اگر کوئی شخصیات ہے نا تو وہ علماء ہیں. بے شک انبیاء کے بعد مقام ہے ان کا. کوئی ہے علماء ورثۃ الانبیاء. یعنی یہ کیسے ایک عالم کو دیکھیں. مطلب ابھی حال میں ہمارے اساتذہ ایسے ہیں موجود ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے اس علم کے سفر میں لوگوں کو پڑھانے کے لیے تجارت نہیں کی. جو جیب خرچ مدرسے سے ملا جو سیلری کی ملی اسی میں گزارا کیا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیشہ قرض میں رہتے ہیں. لیکن روز صبح مدرسے میں کلاس میں حدیث پڑھانے کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے علماء شیخ الحدیث کیا کن سے ہیں؟ اگر یہ دنیا میں کسی جگہ پر جا کے کام کرے تو یہ کہ کام نہیں کر سکتے. ایک سیکیورٹی گارڈ سے کم تنخواہ کے اوپر ساری زندگی گزار لے. کیا ان کے پاس اپرچونٹی کی کمی نہیں ہے؟ سب کچھ ہے لیکن انہوں نے ڈیڈیکیٹ نہیں. جس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اتنا علوم پڑھ لے پڑھانے کے قابل ہو وہ دنیا کو اور کوئی کام نہیں کر سکتا. بالکل کر سکتا ہے. مطلب وہ ایک الگ بحث ہے کہ علماء کو کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایک الگ بات ہے. لیکن آج ہمارے یہاں ایسے علماء ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا لیکن ایک امت تیار کرنے کے لیے اور طلبہ تیار کرنے کے لیے اور صرف طلبہ نہیں قابل ترین علماء تیار کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی. انہوں نے اپنے گھر بار وقف کر دیے. اپنا ذرا بھی نہیں سوچا اور اپنی یعنی اپنے پہ سختیاں برداشت کی. قرضے لیے ادھر سے قرضہ لیا اس کو اتارا ادھر سے قرضہ لیا پھر اس کو اتارا. یہ آج کے ہمارے علماء یہ کراچی کے علماء میں جانتا ہوں ان کو. اللہ ان کی حفاظت کرے اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کا ہمیں سہارا بننے کا موقع دے. اور بہرحال یہ علم جو ہے نا علم کے ساتھ ایک جو چیز میں نے وہاں پر سیکھی ہے وہ تربیت کا جو پہلو اصل میں اس کا نام مرکز تربیہ الاسلامیہ ایک خاص وجہ سے رکھا گیا. اس سے پہلے میں نے اس جہت سے یا اس نظریے سے علم کو سوچا نہیں کہ علم اصل اس کا مظہر کیا ہے میری پرسنالٹی پر, اس کی اپلیکیشن کہاں پر ہوگی. لیکن آپ اتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں, آپ نے مدرسے میں پڑھ لیا, آپ عالم بن گئے, آپ پڑھا بھی رہے ہیں, تو اس کی پرسنالٹی میں سیلف آپ کی پرسنالٹی میں اس کا اظہار اور اس کی اپلیکیشن کہاں پر ہوگی. ہم جب گئے پہلے 3 ماہ کا نا ریفریشل کورس ہوتا ہے جس میں بنیادی کتابیں پڑھاتے ہیں تاکہ پھر اب آگے امہات الکتب پڑھنی ہے, گہرائی میں ہوتا نا, تو اس سے پہلے ذرا 3 ماہ تیاری ہو جائے. اس میں متون مختلف پڑھائے, دروس اللغہ العربیہ اور اس طرح کی کتابیں پڑھائیں. تو آپ صاحب نے کہا کہ اب آپ کے 3 ماہ مکمل ہو گئے, اب آپ لوگوں کا امتحان ہوگا, ٹیسٹ ہوگا. اور آپ صاحب نے فرمایا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ لوگ طلبہ علم ہیں, اب دین کے طلبہ ہیں, اور اگر دین کے طلبہ کا ٹیسٹ ہو اور اس ٹیسٹ میں ان کے اوپر کوئی نگران کھڑا کرنا پڑے اس ڈر سے کہ کہیں یہ خیانت نہ کر لیں, کہیں یہ نقل نہ کر رہے, تو پھر آپ لوگوں کو علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے علم پڑھنے کا. انہوں نے کہا آپ لوگوں کا امتحان ہوگا, اور امتحان ایسے ہوگا کہ جو کویسچن پیپر ہے وہ میں رات کو بنا کے ایک صفحے پہ لکھ کے آپ میں سے ہی کسی طالب علم کو انویلپ میں پیک کر کے رات کو دے کے جاؤں گا, اور وہ اگلے دن آئے گا, اگلے دن آ کے وہ انویلپ کھولے گا, کلاس میں آ کے وائٹ بورڈ کے اوپر وہ سوال لکھے گا, اور آپ کی ذمہ داری کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی انویجیلیٹر نہیں. اور وہ ایسا ہی ہوا, ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ امتحان جو ایک طالب علم کو دیا, اور وہ اگلے دن آیا, اس نے آ کے وہ سوال لکھے, اور مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. وہ امتحان نہیں تھا, وہ میری زندگی کی میں سمجھتا ہوں کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہ ایک مشق تھی جس میں سے گزرا. ہو کیا رہا ہے کبھی کسی طرح کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. تو وہ 1 گھنٹہ جو امتحان کیا, وہ جو پیپر کیا, مجھے یاد ہے کہ ایک طالب علم ایسا بھی نہیں تھا جس نے سر اٹھا کے بھی اوپر دیکھا ہو. تو وہ جو اپلیکیشن آف علم ہے آپ کی ذات کے اندر, اچھا اس کے بعد وہ پیپر کبھی چیک نہیں ہوئے, نہ ان کے اوپر نمبر بھی نہیں لگے. مجھے 3 سال یاد ہے جب بھی میں آپ سب کے آفس میں جاتا تھا, ان کے آفس میں ٹیبل میں وہ چیز پڑے, وہ پیپر پڑے رہے ہیں, نہ وہ چیک ہوئے, نہ اس کے اوپر کسی کو نمبر لگے, نہ کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن وہ جو تربیت کا مقصد تھا, تربیت دینا تھا. تو یہ علم جو حقیقی علم ہے نا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو علم انسان کو جھکاتا ہے, جو علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے, جو علم انسان کے اندر قربانی اور سیکریفائس کرنے کا جذبہ لے کے آتا ہے, جو علم انسان کو سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے, جو علم انسان کو حق کے اوپر کھڑا رہنے کا حوصلہ اور طاقت دیتا ہے, وہ اصل علم ہے. باقی معلومات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن آپ بہت ساری معلومات اکٹھی کر لیں, لیکن وہ معلومات تو ہیں, علم نہیں ہے. علم ہے وہی جو عمل کے اندر ہے, عمل کے بغیر علم کوئی بھی چیز نہیں ہے. مجھے یاد ہے مرکز تربیہ میں جب ہم پڑھتے تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی کوئی ایسا واقعہ بھی بتائیں جس میں آپ کو کوئی مشکل آئی ہو, کوئی پریشانی آئی ہو, اور وہ پھر آپ کے اساتذہ نے آپ کو جو ہے وہ اس میں حوصلہ افزائی کی ہو یا کوئی راہ دکھائی ہو. میرے لیے ایک مجھے جو یاد آ رہا ہے, جو آزمائش جو میرے لیے آئی, اور وہ بہت بڑی آزمائش تھی, اور وہ چیلنج تھا. اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے اپنے بندوں کو.
اور اس کے بعد میں نے پھر وہ آزمائش کے اندر میں پورا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس کا صلہ بھی دیا, اور اس کے بعد مجھے اب اس کا ایک نشہ لگ گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے نا وہ میں کچھ کرتا ہوں. ابھی مرکز تربیہ میں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ فارغ نہیں ہوتے تو مختلف اداروں کے طلباء, اداروں کے مہتمین آ جاتے ہیں آپ سب کے پاس کہ آپ کا طالب علم جو فارغ ہوگا اس کو ہمارے ادارے میں آنا ہے. تو پہلے سے ان کے طے ہوتے ہیں کہ اس نے فلاں مدرسے میں جانا ہے, اس نے ادھر پڑھانا ہے, اس نے اس جگہ پر کام کرنا ہے. تو حافظ صاحب کے ایک شاگرد ہیں, 2 شاگرد ہیں جو یو کے کے اندر وہاں پر کچھ مسجدوں میں وہاں پر پڑھا رہے ہیں. اس میں ایک شریف اللہ شاہد صاحب ہیں, ایک گرین لینڈ مسجد ہے, بڑی مشہور مسجد ہے یو کے کی بھی, وہاں پہ حافظ صاحب کے جو ہیں وہ شاگرد ہیں. تو یو کے کچھ لوگ آئے حافظ صاحب کے پاس کہ ابھی جو ہمارے پاس پہلے جو ہمارے خطیب ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن جب ہمارے بچے ان کے ساتھ نہیں انٹریکٹ کر پاتے تو آپ ہمیں کوئی ایسا عالم دین دیں یا ایسا کوئی طالب علم دیں اپنا جو ہمارے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے اور بچوں کے ساتھ جڑ سکے. تو حافظ صاحب نے مجھے بلایا, تو حافظ صاحب نے کہا کہ یہ ادھر یو کے سے آئیں تو آپ ان سے ملیں, ان سے ملاقات کریں, ان کے ساتھ بات طے کریں, اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیں, وہاں پر جا کے دین کا کام کریں, ہم پڑھیں. ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, بیٹھے, انہوں نے کہا کہ اس طرح سے انہوں نے کہا ہم آپ کا ویزا بھی لیں گے, آپ کی فیملی کو بھی وہاں پہ بلائیں گے, یہ مسجد ہے, یہ کام ہے, اتنی اچھی سیلری ہوگی, یہ گھر بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, یو کے کا ویزا بھی ہے, سب ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ انہوں نے کہا. ان سے بات ہوئی, میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کچھ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے دین کا کام ہوگا, لیکن میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا کہ میں نے ابھی مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ بھیجا ہوا ہے, اگر آپ میرے اوپر خرچہ کریں, آپ میرا ویزا منگوائیں گے, اگر میرا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تو میں وہاں سے چھوڑ کے مدینہ چلا جاؤں گا. اچھا, مدینہ یونیورسٹی میں جب آپ داخلہ بھیجتے ہیں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی پختہ بات نہیں ہے کہ آپ کا داخلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کتنے عرصے بعد ہوگا, اتنے عرصے بعد ہوگا. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, یہ آپ کو ہمارے ساتھ بات طے کرنی پڑے گی کہ آپ کا داخلہ ہو بھی جائے تو پھر آپ نہیں جائیں گے, آپ ہمارے پاس ہی رہے گا, آپ نے جو پڑھنا تھا پڑھ لی. میں نے کہا نہیں, میں نے مدینہ جانا ہے پڑھنے کے لیے. خیر, اس بات کے اوپر میری ان کے ساتھ بات طے نہیں ہوئی, اور جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. اب وہ یہ کہ میں میرے ساتھ جن طلباء نے مدینہ میں داخلہ بھیجا تھا, آزمائش ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب میرے ذہن میں تھا کہ میں مدینہ جاؤں گا, پڑھوں گا وہاں پہ. اب کوئی پختہ بات تو نہیں تھی. میرے ساتھ جنہوں نے داخلہ بھیجا وہ مجھ سے پہلے ان کا وہ قبول ہو گیا اور وہ چلے گئے, اور میں اکیلا وہاں پہ بیٹھا ہوں. میں مرکز سے فارغ ہو گیا, وہ آخری سال میں چلے گئے مدینہ پڑھنے کے لیے. میں فارغ ہو کے آ کے میں نے آ کے کچھ اپنی عملی زندگی کے اوپر کام شروع کر دیا. سو مجھے کسی جگہ پر بیچ میں فیل ہوا کہ یار چلو مدینہ نہیں تو یو کے چلے جاتے, یو کے میں وہاں پہ سیٹل ہو جاتے, جاب مل جاتی, سب چیزیں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے بہت سچے ہوتے ہیں. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیر منہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کوئی چیز چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ ممکن نہیں ہے کہ اس کے عوض میں اس کو اس سے بہتر نہ دیں. تو میں واپس آ گیا, تو میرا 1.5 سال پونے 2 سال کے بعد ایڈمیشن ہوا. ایڈمیشن ہوا میرا الحمدللہ, اور میں گیا, پڑھ کے آیا, مدینہ میں گیا, وہاں پہ جا کے پڑھا. لیکن وہ میرے ساتھ جو طلباء تھے وہ مجھ سے پہلے چلے گئے, میں ان سے 1 سال بعد میں گیا. تو وہ 1 سال کا جو پیریڈ میرا رہا وہ ایک آزمائش کا پیریڈ تھا. اور بعض دفعہ کہ ظاہری بات ہے ہم روزانہ جا کے چیک کرتے تھے کہ آج جو ہے کیا اسٹیٹس ہوا اپلیکیشن کا, آج کیا ہوا اسٹیٹس اپلیکیشن کا, پتہ چل رہا اچھا اس کا بھی داخلہ ہو گیا, یہ بھی جا رہا ہے, اس کا بھی ہو گیا, یہ بھی جا رہا ہے, اس کا ہو گیا, وہ بھی جا رہا ہے, میری باری نہیں آ رہی. تو وہ وقت تھا, اللہ تعالیٰ نے جب قبول کرنا تھا تو وہ قبول ہو گیا. تو علم کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, اور آپ دوڑ کرنی پڑتی ہے. I'm sure بہت ہی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوگا یہ جو یو کے والے جیسے. اس کے اوپر پھر بہت زیادہ لیش بیک آیا کہ فیلو نے کہا کہ یار آپ نے دین کا, وہاں پہ جا کے دین کا کام ہی کرنا ہے, اور آپ اتنی اچھی اپرچونیٹی مل رہی ہے اور آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے لیے, مطلب ہے اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں. سو آپ کو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے کہ کیا آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ مقام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں. تو جتنی بڑی آپ کی قربانی ہوگی, جتنا بڑا آپ کا سیکریفائز ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بھی اتنا بلند ہوگا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو دنیا میں بھی پے آف کر دیں گے, اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پے آف نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کا عمل اتنا خالص ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. تو وہ جیسے روزے دار کے لیے روزہ بھی بہت مبارک عمل ہے, فرمایا کہ روزے دار کے لیے بھی 2 اجر ہیں. ایک اجر ہوا جب اللہ تعالیٰ کو ملے گا, تو عالم کے لیے اور حافظ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر فرمایا کہ اقرا ورتقی, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, اس کے لیے تو اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے اجر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی مخلوقوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے. حتی الحوت فی الماء, سمندروں میں مچھلیاں, فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں
کہ آپ یہاں پر آج کل پروٹوکول ہوتا ہے کہ کوئی کس ملک کا وزیر اعظم ہے, کوئی بہت پاورفل شخصیت, اس کے لیے ریڈ کارپٹ کا پروٹوکول ہو رہا ہے. تو ان طلباء علم کے لیے کیا پروٹوکول ہے کہ فرشتوں کے نورانی پر ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریڈ کارپٹ کا پروٹوکول ہمیں نظر آتا ہے تو اس کی بہت زیادہ ہمارے نزدیک اہمیت ہے, لیکن فرشتوں کے پر ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کی اہمیت نہیں ہے. تو اسلام اور دین اور علم یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ وہی انسان جڑ سکتا ہے جس کا ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان بالغیب اور انتہا اس کی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو ایمان اور فلاح اور کامیابی اور ریئل سکسیس یہ ان دونوں فنڈامنٹلس کے ساتھ جا کے جڑے گا اور ہمیں اس کو بلیو کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا, یہ قربانی کی بات ہو رہی تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کیا قربانی تھی طلب علم میں. امام ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ امام ابو ہریرہ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ نے, کہ میں اکثر اپنے آپ کو دیکھا کرتا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے نبی علیہ السلام کے ممبر اور حجرے کے درمیان گر جایا کرتا تھا, اور لوگ آتے تھے وہ جوتی نکال کے میری گردن پہ رکھ رہے ہوتے تھے کہ جیسے مجھ پہ جنون آ گیا ہے, پاگل پن آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ماں بھی جنون, میرے ساتھ کوئی پاگل پن نہیں تھا, لیکن بھوک تھی جس کی وجہ سے جو مجھے گرا دیا کرتی تھی. یعنی طلب علم میں یہاں بات ہو رہی تھی بھائی کیا چیز موٹیویشن ہے, کیا چیز ہے, مطلب جو بھی موٹیویشن ہے. وہ ابو ہریرہ تھے کہ ان کو کھانا پینا بھی یاد نہیں رہا, وہ اپنی بھوک پیاس بھول گئے نبی علیہ السلام کی حدیثیں نوٹ کرنے کے لیے. اور وہ آپ کو پتہ نا, وہ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا یار یہ ابو ہریرہ یہ ایسی حدیثیں سناتے ہیں, ہم نے تو سنی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ بھی کوئی باتیں بتائی گئی تھیں, ہم نے اتنا عرصہ گزارا ہے ہمیں نہیں پتہ. تو کیا کہتے تھے وہ, انہوں نے کہا کہ ہاں جس وقت وہ لوگ مارکیٹوں میں کھڑے ہو کے کاروبار کر رہے ہوتے تھے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہے حدیثیں سن رہا ہوتا تھا. تو اور آج آپ دیکھیں اللہ نے نہیں دیا ان کو وہ مقام. انہوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین فی الحدیث من الصحابہ, کہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایات جس صحابی سے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. دین کا ایک ذخیرہ صحابہ نے عمل کیا, صحابہ کے بعد تابعین نے, تابعین کے بعد تبع تابعین نے, محدثین کا دور آیا, فقہا کا دور آیا. آج 1400 سال گزر گئے. 1400 سال میں جتنے مسلمان ہیں سب کے عمل کا صدقہ جاریہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. یہ اس وقت چند مہینوں کی بھوک پیاس برداشت کر کے جو رسول اللہ کے قدموں میں گر کے علم حاصل کیا تھا اس کا ثواب مل رہا ہے. اور آج آپ یہاں بیٹھے, میں یہ بتا دوں جو اصل بات ہے نا, کہتے کیا چیز, کیا ڈرائیونگ فورس ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, حافظ صاحب کو پتہ ہے نہیں, حافظ مسعود احمد صاحب کو پتہ ہے نہیں, ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک لڑکا کئی سالوں پہلے ہمارے پاس آیا, اس نے پڑھا, ہم نے اس کو تیار کیا, کئی سالوں بعد ایک ادارہ بنا, ادھر کوئی پروگرام ریکارڈ ہوا, وہ آیا, اس نے اس میں آ کے اس ادارے کی اور شیخ صاحب کی مشائخ کی پڑھائی کی, وہاں پہ داستانیں سنائیں, ان کی تعریفیں کی. یہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں تک جائے گی, کب تک جائے گی, ہم رہیں نہ رہیں تب تک چلی جائے گی. یہ موٹیویشن زندگی بھر جب تک شاید دنیا ہے تب تک باقی رہے گی. لیکن سب کا صدقہ جاریہ کہاں جا رہا ہے, شیخ صاحب کو جا رہا ہے, تینوں جو مشائخ ہیں ان کو جا رہا ہے, پھر ان کے اساتذہ کو جا رہا ہے, ان کے والدین کو جا رہا ہے. اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ ہمارے شیخ عثیمین, شیخ بن باز, شیخ البانی. شیخ عثیمین آپ کو پتہ ہے اتنے سے مدرسے میں پڑھاتے تھے, اتنی سی قسیم کی مسجد تھی اس میں پڑھاتے تھے. قسیم نام بھی نہیں سنا ہوگا, کوئی شہر کوئی علاقہ بھی ہے سعودیہ میں, اتنی ہی جگہ میں پڑھاتے تھے. صرف کیا ایک ریکارڈر ساتھ میں رکھ لیا, یہ اللہ کی تقدیر ہوئی کہ شیخ صاحب نے ریکارڈ کر لیا اس کو, آڈیو ریکارڈ. آج پورا ادارہ ہے شیخ صاحب کے نام پہ, آج تک ان کی ریکارڈنگ سے علماء اور طلباء بیٹھ کے ٹائپنگ کر رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں. میں خود گیا ہوں وہاں پر, دنیا کا کوئی خطہ شیخ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا جہاں شیخ صالح العثیمین کی کتابیں. مسوا شیخ صالح العثیمین جو ہے نا مؤسسہ, ان کا مؤسسہ ہے. آپ قسیم میں جاتے, شیخ قسیم کے تھے, میں وہاں پر 2 دفعہ گیا ہوں. تو آپ بتا رہے کہ اتنی سی جگہ پر ان کا ادارہ تھا, اور آج جو ان کا مؤسسہ ہے وہ اتنی بڑی جگہ پر ہے. وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, کم از کم 15 منزلہ بلڈنگ ہے, اور وہ دور سے دیکھ کے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ 2 کتابیں ان کی لیٹی ہوئی اور 1 کتاب کھڑی ہوئی ہے. ایسی شاندار بلڈنگ وہ بنی ہوئی ہے. تو ان کے مرنے کے بعد وہ ان کا جو فیض ہے اور وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی. جو باتوں سے فیل ہو رہا ہے نا وہ یہی کہ جو جنگ ہے نا مٹیریلزم اور اسپریچولزم کے درمیان بہت دور ہے. اگر آپ نے اوور کم کر دیا نا تو پھر آپ کے دروازے کھل سکتے ہیں, کیونکہ آج مٹیریلزم اتنا زیادہ ہے دنیا کے اندر. ہر بچہ ایسے لڑکوں سے اسپیشلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیریئرز ان کے بنے, سب چیزیں بنے, پھر اس میں سیکریفائز, پھر اس میں منی میٹرز, مہنگائی,
اور ہزار چیزیں جو آپ کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, اس میں سیکریفائس دینا, انسرٹنٹی کو فیس کرنا کہ کیا ہوگا, پتہ نہیں آپ مدینہ جاتے نہیں جاتے, پتہ نہیں آپ یو کے گئے نہیں گئے, اس پہ پتہ نہیں کتنا لوگوں نے بولے. میں خود بیٹھا سوچ رہا تھا یار اتنا بڑا فیصلہ ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا مدینہ میں. میں جانتا ہوں لوگوں کو 5-5 سال سے ایڈمیشنز نہیں ہو رہے اور 6-6 مہینے میں ہو جاتے ہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ موٹیویشن کی بات ہو رہی تھی. یہ بھی جب سیلاب آیا تو سندھ میں, تو ایک ویڈیو نکلی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کشتی کو نا دھکا لگا کے چلا رہا ہے, اور وہ سندھی ہے, اپنی سندھی زبان میں بول رہا ہے, اور اس نے بولا کہ یہ جو 8 گاؤں ہیں نا, یہ ادھر کے یہ جتنے 8 گاؤں ہیں یہ بت پرست تھے. کہا ہم لوگ باپ دادا کئی صدیوں سے بت پرست تھے, ہندوؤں تھے, اور ان 8 گاؤں کو بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے مسلمان کیا اور ان کو اہل حدیث اہل سنت بنایا, سنت پہ. یہ اصل کامیابی یہی ہے. مطلب اس سے بڑی موٹیویشن مسئلہ یہ ہے کہ چیز یہ کہ اس کو آخرت پریفرنس آ گئی نا, پرائیورٹی سیٹ ہو ہمارے چند بھائی. یہ جو ٹیمپریری ورلڈ آپ کے سامنے یہ پرائیورٹی نہیں رہی. سندھ میں جا کے انہوں نے کام کیا, سندھ میں جا کے کام کیا. کہتے ہیں ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں ہماری گاڑی نہیں جا سکتی تھی, ہم وہاں گئے, وہاں شاہ صاحب کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجد موجود تھی, افتتاح کی بھی مسجد وہاں موجود تھی. شاہ صاحب نے وہاں جا کے دعوت دی ہے, وہاں جا کے علم کی نشر و اشاعت کی ہے. اور خود شاہ صاحب علم کا ایک سمندر تھے. ان کی لائبریری اس زمانے سے ایک, یعنی آج بھی وہ ایک کہتے ہیں نا ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے. آپ نیو شہید آباد جائیں, لوگ کہتے ہیں بھائی آئے آپ کو شاہ صاحب کی لائبریری دکھاتے ہیں. تو وہ علم کا سمندر بھی تھے اور اس کے ساتھ ایک دائی تھے اور ایک ایکٹیوسٹ تھے, انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو بھائی یہی ڈرائیونگ فورس ہے. سلف کے اشعار میں سے وہ شعر کہتے ہیں کہ دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق وثوانی, کہ انسان کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ انسان کو چیخ کے پکار رہی ہے کہ ان الحیات, یہ زندگی جو ہے, دقائق وثوانی, یہ چند منٹ اور چند سیکنڈز پر مبنی ہے. فارفع لنفسک بعد موتک ذکرھا, کچھ ایسا کام کرو زندگی میں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ذکر کو بلند رکھے. فإن الذکر للانسان عمر ثانی, جب مرنے کے بعد انسان کا ذکر باقی رہتا ہے وہ انسان کی دوسری عمر ہے. دنیا میں کتنے ملینئرز آئے ہوں گے, کتنے بلینئرز آئے ہوں گے, کتنے بڑے بڑے تجارت والے لوگ آئے ہوں گے, کتنے انوویٹرز آئے ہوں گے, کتنے پولیٹیشینز آئے ہوں گے. ہٹلر کا نام لیا جاتا ہے تو آج اس کو سیاہ حروف سے یاد رکھا جاتا ہے. جتنے لوگوں نے بڑی بڑی پاورز کو انجوائے کیا ان کا نام آج سیاہ حروف سے لکھا جاتا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, پیر بدیع الدین راشدی, ہم اپنے قریبی کی وہ لوگ بات کرتے ہیں, محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آج وہ لوگ ہیں جب ان کے طلباء اور ان کے بعد جو علم کا فیض جاری ہے ان کا نام لیتے ہوئے بھی ہم ادب سے نام لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ذرا کہہ لیتے ہیں کہ ہم ذرا ان کے نام لیتے ہوئے بھی ذرا اپنے ادب کو ملحوظ رکھ لیں کہ ان کا نام ہم نے لے لیں, دعا بھی اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کہاں پر کوئی تاجر, کہاں پر کوئی انوینشن کرنے والا, مرنے کے بعد اس کی ان کا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا, ان کی وہ جو بعد میں پڑھتا ہوں نا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا والے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا نا وہ ہمارے جنازوں پر ہوگا. اللہ اکبر. کہ جنازے دیکھیے گا کہ اہل علم کا جنازہ ہوتا ہے اور اس جنازے کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں اور ایک دنیا دار بندے کے جنازے کتنے لوگ آتے ہیں اور کون لوگ آتے ہیں. تمہارا اور ہمارا فیصلہ ہمارے جنازے والے دن ہوگا جس دن جنازے پہ لوگ اکٹھے ہوں گے. جنازے کے بارے میں تو سوچتے نہیں ہیں شیخ لوگ. آپ دیکھیں نا یہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ, جب جرح تعدیل کی بات ہو رہی تھی, امام الجرح والتعدیل, امام بخاری کے استاد, امام مسلم کے استاد, امام احمد بن حنبل کے استاد, یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے لیے 10 لاکھ درہم وہ ورثے میں چھوڑ کے گئے. کتنے؟ 10 لاکھ درہم ورثے میں چھوڑ کے گئے. کہتے ہیں فَأَنفَقْتُهُ كُلَّهُ عَلَى الْحَدِيث, میں نے پورے کے پورے اس وراثت کو میں نے حدیث کے علم پہ لگا دیا, حدیث حاصل کرنے پہ لگا دیا. کہتے ہیں یہاں تک کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا, یہاں تک کہ صرف ایک جوتی بچی جو میں پہن کے جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں, یہ محنت تھی, یہ قربانی تھی جو انہوں نے دی اور اس کا ثمرہ دیکھا, اس کا رزلٹ دیکھا. اور بس یہ جو نام باقی رہ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رہتا ہے. جب آپ علم پڑھنا شروع کرتے ہیں, اب جب اس میدان میں آئے نا, میدان میں آئے کہ جب علم کی گہرائی کو سمجھا ہے, تو بھی پچھلے دنوں میری اسری صاحب سے میں ملاقات کرنے کے لیے گیا ان کے گھر میں. آج کل بیمار ہیں تو سفر نہیں کر پاتے, تو میں خصوصی طور پر ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں گیا. تو میں نے کہا سر جی اب دل کرتا ہے کہ دوبارہ سے وہ وقت آئے. میں نے کہا اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ سے پڑھنا کیسے ہے,
آپ سے علم حاصل کیسے کرنا ہے. اس وقت نہیں مجھے پتا تھا, اب مجھے پتا ہے, اب مجھے موقع ملے تو میں دوبارہ آپ سے پڑھوں اور میں علم سیکھوں اور جو سیکھنے کا حق ہے وہ ادا کروں. تو اسی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت صاحب, ان کا ایک وہ بڑا انداز ہے, حضرت صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب اتنا وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کیسے مار کے, حضرت صاحب کیا باتیں کرتے ہیں آپ, کہتے ہیں آپ کا کہتے ہیں اب ہمارا دل کرتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں سیکھنا آیا کہ کاش ہمیں وہ اساتذہ ہمارے اب دوبارہ مل جائے تو ہم ان سے پڑھیں. تو علم جتنا گہرا ہوتا ہے نا اتنا آپ کو جھکاتا ہے, اتنی آپ کو چپ لگوا دیتا ہے. وہ انسان جس کے پاس جتنا علم پختہ ہوگا نا وہ آپ اسے مسئلہ پوچھیں گے, وہ کہے گا فلاں دوسرے عالم سے پوچھ لو, وہ کہے گا دوسرے عالم سے پوچھ لو. اور جس انسان کا علم جتنا سطحی ہوگا, جتنا کم ہوگا, وہ آپ اسے مسئلہ پوچھیں گے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ عالم آتے ہیں کسی مسجد میں تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ سوال پوچھنے لگتے ہیں, تو لیفٹ رائٹ دائیں بھائی آپ نے کچھ لوگ دیکھا ہوگا کہ جو دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو سوال ابھی ہوتا ہے تو وہ آپ ہی عالم نے جواب دینا نہیں ہوتا تو لیفٹ رائٹ والے پہلے ہی اس کا جواب دے دیتے. تو علم جتنا آپ کا کم پختہ ہوگا اتنا آپ زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو مسائل بتانے میں اور زیادہ رائے دینے میں اور لوگوں کو جج کرنے میں اور لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے آپ آگے آئیں گے. لیکن جتنا علم آپ کے لیے آپ کا گہرا ہوگا اتنی خاموشی آپ کو لگے گی, اتنی آپ کو چپ لگ جائے گی, اتنا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے. ہر ایک بات اور ہر ایک لفظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین, وہ فرماتے کہ اہل علم کی ذمہ داری, اہل علم کون ہے؟ کہتے ہیں اہل علم وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اس دنیا میں. فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے نام جو فتویٰ جب لکھتے ہیں تو فتوے کے نیچے جب سائن کرتے ہیں تو وہ سائن اپنے سائن نہیں کر رہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سائن ہیں جو نیابتاً یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنا نائب بنایا ہے اور ان کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن کر سکتے ہیں. تو اس سے بڑا اور مقام کیا ہو سکتا ہے ایک عالم کے لیے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پیسے کا مقام نظر آتا ہے, پاور کا مقام نظر آتا ہے. یہ وہ مقام ہے جس کو نہ دنیا کے لوگ اس طرح سے ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں, نہ معاشرے کے اندر اس کو اس طرح سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اللہ اور فرشتوں کے ہاں اس کا مقام لکھا جا رہا ہے, اور جب قیامت والا دن آئے گا تو اس وقت پھر جو ہے نا وہ نبیین صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا, تو وہ ایک فہرست جب علیحدہ ہوگی نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علیحدہ کریں گے تو ان فہرست کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے, ہم تو شیخ ہم تو ابھی دین کا علم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ابھی پہلی ابتدا بھی نہیں کی, ابھی تو سیکھ لسنا طالب العلم بل طویلب العلم بھی نہیں ہے. ہمیں وہ سلیقہ آ جائے کہ علم سیکھتے کیسے ہے, اور علم ادا کرنے, لفظ علم بولنے کا سلیقہ آ جائے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم کے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ احب الصالحین ولست منہم, کہتے ہیں کہ میں صالحین علماء سے محبت کرتا ہوں, ولست منہم, میں ان جیسا تو نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی الصلاح, ہو سکتا ہے کہ کل کے ایک دن ایسا بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی ملا دیں. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح سے ان کے ساتھ ہی ملا دے اور ان کے ساتھ ہی مل جائے. ہم قیامت والے دن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کبھی کبھی اپنی ذات سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میں کیا پسند کرتا ہوں کہ میں کن لوگوں کی صف میں اٹھوں. ایک صف ہوگی جو تاجروں کی ہوگی, بزنس مینوں کی ہوگی, ایک صف ہوگی جس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, ایک صف ہوگی جس میں لیڈ کرنے والے انبیاء ہوں گے اور اس کے پیچھے علماء ہوں گے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تاجروں کی صف میں نہیں جانا, مجھے سائنٹسٹ جو ہیں بڑے بڑے ان کی صف میں نہیں جانا. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک آخری مقام پر وہ جو جس کو انبیاء لیڈ کر رہے ہیں اور پیچھے جو علماء صحابہ اور علماء ہیں اس صف میں کسی جگہ پر اگر جگہ مل جائے. آپ شیخ صاحب اگر جا کے ابھی بھی پوچھیں گے نا کسی سے کہ بھائی قیامت کے دن کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہو, تو میرا خیال سے زیادہ تر آپ کو لوگ یہی ملیں گے جو کہیں گے جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا, ہم نے ابو بکر کے ساتھ ہونا, عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ اسٹیٹس پوزیشن لینے کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور سیکریفائس دینی پڑے گی. اٹس جسٹ ناٹ وشنگ. اگر آپ کو واقعی میں چاہیے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز پہ آپ زندگی گزاریں گے اس پہ موت بھی دے گا انشاءاللہ, اور آپ کو مایوس نہیں کرے گا اس دن. ہم بھی جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ تو کہہ رہے ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم تو پھر نرسری کے طالب علم ہیں, تو ہم بھی اسی لیے میں آپ کو بتاؤں میں شاید اپنے بلڈ ریلیشن سے اس طرح سے تعلق نہیں رکھتا اپنے میسیجز کے اندر, واٹس ایپ میسیجز ہو گئے بنسبت اس کے کہ جو اسٹوڈنٹ کہیں مدینہ میں پڑھ رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے کہ میں سوچتا ہوں یار ایک ہفتہ ہو گیا اس سے کوئی میسیج نہیں ایکسچینج ہوا, تو ایسے ہی آدمی سلام دعا کے لیے یار کیسے ہو, ٹھیک ہو, کیا کر رہے ہیں, دس دیٹ. کہیں بھی جس کو آپ جانتے ہیں اپنے ٹیچرز ہو گئے, ہمارے ہو گئے, تو مطلب اٹس کائنڈ آف کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ یار تم نے اس سے کانٹیکٹ نہیں کیا. اور وہ اس وجہ سے یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جب کل کو ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہمارے جنازوں میں کون آئے گا, تو شاید بندہ سوچ لے گا یار مجھے پوچھتا تھا چلو چلتے ہیں اس کے پاس, ورنہ پھر کھڑے ہوں گے وہ لوگ جن کو نہ دفنانا آتا ہے, نہ غسل دینا آتا ہے, نہ قبر میں اتارنا آتا ہے.
میں آپ کو بتاؤں، میں اس لیے جو نا یہ دوستی اور یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے. میں کہتا ہوں لٹمس ٹیسٹ اس شخص کے لیے جس کے دل کے اندر آپ کے دل میں خیال آتا ہے اس کا وداؤٹ اینی ایڈوانٹیج دیٹ یو لوکنگ فار اٹ فرام ہم. مطلب آپ کو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، بس آپ کو ویسے ہی آپ کو دل چاہتا ہے آپ اس کو ایک میسج کرتے ہیں، یار کیسے ہو بھائی، ٹھیک ہے. وہ حدیث بھی ہے نا کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیق، اللہ تعالیٰ کیا وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی میں بات بالکل ریئل چیز، مجھے میرے بچوں کو ایک بچہ بھی پڑھانا آتا ہے قرآن، تو اس کا بھی ریسنٹلی مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، تو ہی از اباؤٹ ٹو لیو ان نیکسٹ 1 or 2 months ٹائم. 2-2.5 سال سے پڑھا رہا تھا ماشاء اللہ میرے بچوں کی گردان وغیرہ یہ سب چیزیں. میں نے اس کو یہ بولا، میں نے کہا یار اچھا بولنا مشکل ہوتا ہے آپ کو نا ایموشنلی کسی کو. میں نے اس کو یہ بولا، میں نے کہا مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میرے بچوں کو تم پڑھاؤ گے نہیں، وہ تو ظاہر بات ہے انہوں نے کسی نہ کسی نئے ٹیچر کے پاس جانا تھا. مجھے یہ غم ہے کہ بھائی تم آتے تھے میرے گھر اور 5 منٹ میں ہی تم سے ملاقات ہو جاتی تھی جانے سے پہلے. اب وہ میں مس کروں گا ملاقاتیں جو ہیں، تو تم نے ان ٹچ رہنا ہے کسی طریقے سے بھی. یہ جو نا میں کسی اور کو نہیں بول پاتا، اپنے بلڈ ریلیشنز، پتہ نہیں کتنے کزنز ہیں، سلام دعائی نہیں ہوتی ٹھیک سے. مطلب یہ ایک بہت ڈفرینٹ قسم کی فیلنگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو نا آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. اور یہ طالب علم ہے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں. اور میں بتا رہا تھا کہ پچھلے دنوں ہم عمرے پہ گئے تھے، تو عمرے پہ حرم ہے، حرم کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک اسکرین چل رہی تھی، اور میں یہ دیکھ رہا تھا. ظاہر ہے بہت عرصے بعد میں عمرے پہ گیا تھا، تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی بہت مختلف فیلنگز ہوتی ہیں. تو دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، دنیا بھر سے وہاں پہ ایک کہتے ہیں نا آدم کی ذات سب موجود تھے وہاں پہ. یعنی کوئی ایسی کنٹری نیشنلٹی نہیں تھی جو آپ کو نہ دیکھے وہاں پہ. بالکل. تو وہاں اسکرین چل رہی تھی اوپر ایک، اور اس پہ کی حدیث آئی، غالباً جمعے کے حوالے سے آئی کسی وجہ سے، اور اس پہ آخر میں رواہ ابو داؤد وصححہ البانی. میں دیکھا یار یہ ہوتی ہے کامیابی کہ آج اس حرم میں، یہ حرم مکی ہے، یہ وہ بیت اللہ ہے، وہ کعبہ ہے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے بنایا تھا. آج اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد اسلام پھر دنیا میں پھیلا، کئی صدیاں گزری، 1400 سال گزرے. اس کے بعد اللہ نے ایک اپنی آیت من آیت اللہ البانی رحمہ اللہ کو بھیجا، اور اس حرم مکی کے باہر اگر حدیث لگی ہے اس کو روایت کرنے والے ابو داؤد ہیں جو 1200 سال پہلے گزرے ہیں. ٹھیک، لیکن البانی رحمہ اللہ کا شاید کوئی اخلاص تھا کہ آج اس حدیث کے بعد اس حکم کی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں ویلیو زیادہ ہے کہ صححہ البانی. اور یہ بات بھی میں بتا دوں، شیخ البانی وہ جو ایک علم کا بحر تھے، سمندر تھے. ہماری ایک قد نہیں ہے کہ اس علم کے سمندر کو بھی ہم جانچ سکیں، سیدھی سی بات ہے. لیکن اتنا ہم جاتے ہیں کہ شیخ البانی سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور شیخ البانی غلطیاں سے مراد کہ یہ ہے کہ وہ انسان تھے. بعض علماء نے ان کے کچھ احکام پہ نقد بھی کیا ہے، اور اس کے بہتر اور بھی چیزیں ہیں. خود اپنے احکام پہ خود اپنے رجوع کیا ہے، کتاب ہے جس میں انہوں نے تراجعات کی ہیں. لیکن دیکھیں اللہ نے ان کو کیا مقام دیا کہ آج اس اسکرین پہ رواہ ابو داؤد کے بعد صححہ البانی کا حکم موجود ہے. میں ہل گیا وہ دیکھ کے. میں نے کہا یار یہ ہوتی ہے کلاس، یہ ہوتا ہے کام. اللہ کسی سے کام لے تو ایسا کام لے. آپ شیخ دیکھیں صحابہ کے اندر بھی جو تعلیم علم حاصل کرنی ہے، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب بھی میں روضہ رسول پہ آپ جائیں تو یہ کہانی آپ کو یاد آتی ہے کہ وہ شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا تھا، پھر بعد میں ان کا علم، ان کی جو رفاقت رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی کہ ان کو یہ آنر ملا کہ ٹوڈے وہ ان کے ساتھ بالکل ان کی قبر جو ہے نا وہ ہے دنیا کا بہترین. کس کی خواہش نہیں. بعد اگر کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تو نبی عمر رضی اللہ عنہ کی آپ سیرت کو پڑھیں تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یار دس ول بی دی اینڈ آف اٹ. تو کوئی کیسے گیو اپ کر سکتا ہے؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں. ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، ان کے ایک شاگرد ہیں مشہور حسن، انہوں نے نا 3 جلدوں میں ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے ساری، جس میں ان کے حالات زندگی جمع کی ہیں. تو وہ جب شام میں تھے تو وہاں پر جو لائبریری تھی وہاں پر جاتے تھے پڑھنے کے لیے، حدیث کا علم وہاں سے لیتے تھے اور تحقیق کیا کرتے تھے. تو اپنے پاس کتابیں نہیں تھیں. تو لائبریری کا آپ کو پتہ ہے پبلک لائبریری کا ایک وقت ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک، اس کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے. تو لائبریرین آ جاتا تھا، ان کو اٹھا کے بھیج دیتا تھا کہ آپ اگلے دن آنا صبح. تو انہوں نے لائبریرین کے ساتھ دوستی بنا لی، اور اس نے کہا یار تم ایسا کیا کرو کہ تم جب جاتے ہو نا شام کو، یعنی کہ 4-5 بجے جب ٹائم ہوا لائبریری کا، تو تم مجھے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا کرو. اور وہ لائبریری نے کئی سال تک اس طرح ہی کیا. وہ شام کو جب جاتا تھا، شیخ صاحب اندر ہوتے تھے لائبریری کے، اور وہ باہر سے تالا لگا دیتا تھا. اور اس نے لکھا، اس نے کہا کہ میں جب صبح آتا تھا لائبریری کھولنے کے لیے تو میں آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ البانی صاحب کبھی وہ کسی لائبریری کے ریک کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کبھی کسی جگہ پر اوپر چڑھے ہوئے ہیں. وہاں سے جا کے انہوں نے ساری راتیں لائبریری کے اندر گزاری ہیں.
اور انہوں نے کیا اس طرح سے, اور اپنے گزر بسر کرنے کے لیے وہ گھڑی ساز تھے, گھڑیوں کا کام کیا کرتے تھے. تو بس وہ اپنے گھڑی سازی کے ذریعے سے جو بھی نان و نفقہ ہے اس کو کماتے تھے, اور باقی سارے کا سارا جو اپنی زندگی ہے وہ دین کے علم کے لیے, اور وہ ساری رات لائبریریوں میں بند رہ کے انہوں نے گزاری ہے. اور ہم جو ہے وہ ہماری ترجیحات ہی مختلف ہوتی جاتی ہیں اپنی مصروفیات زندگی کی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ جڑنے کی اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کے ساتھ جڑنے کی اور علماء سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بتاؤں اس بات سے مجھے مزید ایک دم ذہن میں یہ بات آئی کہ آج بھی مدارس میں ہمارے یہاں افغانستان سے طلباء آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو افغانستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا, وہ 2 دن کا سفر کر کے آتے ہیں, 2 دن تک نان سٹاپ گاڑی کا سفر کرتے ہیں, پھر ہمارے مدارس میں پہنچتے ہیں. اور یہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ افغانی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, وہ اکثر رات کو تہجدیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور دن میں جب وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو رومال اپنے سر پہ کر کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی خشیت سے رو رہے ہوتے ہیں. تو یعنی ایک تو جسمانی سفر بھی ہے اور محنت بھی ہے, اس کے بعد روحانی محنت بھی. یعنی کہ ایک وہ کہتے ہیں امام شافعی کا جو قول تھا, یہ امام شافعی کا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے 5 چیزیں چاہیے. تو اس میں ایک ذہانت تو ہے, اور محنت بھی ہے, جستجو بھی ہے, ایک استاد کے ساتھ لزوم بھی ہے, ایک استاد بھی آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ روحانی ایک اللہ کی ایک ایمانی قوت بھی چاہیے. کہتے ہیں نا علم عمل کا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے, اگر اس کو جواب ملتا ہے تو وہ ٹھہرتا ہے, نہیں تو وہ چلا جاتا ہے. تو اگر انسان مجھ سمیت ہم اگر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے, یہ علم کے لیے نہ ہم محنت کر سکتے, نہ اللہ ہمیں مزید توفیق دے گا کہ ہم مزید علم کے اندر جائیں. جاتے بھی رہیں گے, حافظہ کمزور ہوتا رہے گا, گناہ کرتے رہیں گے, اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ضائع ہوتا رہے گا, وقت بھی ضائع اور علم بھی ضائع ہوتا رہے گا. تو اس محنت کے ساتھ ساتھ جو جسمانی محنت ہے یا مالی ایک سیکریفائز ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو علمی ایمانی طور پر, روحانی طور پر مضبوط کرنا پڑے گا. میں طلبہ علم دیکھ رہے ہوں کہ اختتام کی طرف چلتے ہیں. تو جو میرا ابھی تک کا ما حاصل رہا ہے پوری اس جرنی کے اندر, پھر آگے مدینہ یونیورسٹی کے وہ پھر آگے ایک لمبی کہانی ہے, وہ پھر ہم ایک نئے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیں گے. تو جو میرا ما حاصل رہا ہے علم کا, جو میں نے سمجھا ہے, اگر میں اس کو 2 لفظوں کے اندر یا 2 جملوں کے اندر بیان کرنا چاہوں, تو ایک طالب علم کی زندگی میں سب سے پہلا مقام آتا ہے جہاں پر اس نے علم کو صرف پڑھنا ہوتا ہے, اس کو گہرائی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. اس کا مقام وہاں پر یہ ہے کہ وہ معلومات کو اپنے پاس اکٹھا کرتا جائے, اور وہ معلومات اپنے سینے میں جمع کر لے, اور ان کو ایک اچھی کٹالوگ وہ اپنے پاس بنا لے علم کی, اپنے سینے کے اندر جمع کر لے. پھر اس سے اگلا مرحلہ آئے گا, جو اس نے معلومات اپنے پاس اکٹھی کی ہیں اس کو اپنے سینے کے اندر, اپنے دل کے اندر اس نے ترتیب دینی ہے. کہ اسے پتہ ہو کہ اچھا مجھے فلاں مسئلہ ہے تو وہ علم کی فلاں گوشے سے مجھے مل جائے گا, تو وہ علم کو اپنے اندر ترتیب دے گا. پھر اس سے اگلا مرحلہ آئے گا جب وہ جو علم اس نے ترتیب دیا ہے اس کو وہ اپنے اندر ڈائجسٹ کرنا شروع کرے گا, اس کو وہ اپنے اندر ہضم کرنا شروع کرے گا, اس کو اپنی ذات کے اندر اتارنا شروع کرے گا. اور اس میں ہی پوائنٹ ہے کہ میں خود اگر دیکھوں کہ میری طالب علمی کا وہ حصہ جس میں لاپرواہی رہی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسلاک اتنا مضبوط نہیں تھا, لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا انسلاک کچھ بہتر ہوا, تو وہ جو تفہیم اور وہ جو فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا. اور میں سلف کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھنے سے پہلے جو ہے نا وہ دعا کرتے, نفل پڑھتے تھے, اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے, یا معلم ابراہیم علمنی, یا مفاہم سلیمان فاہمنی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے علم دے دے. علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا بڑی کرنی پڑتی ہے آپ کو کہ اللہ مجھے علم سمجھا دے. علماء فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یہ شکار ہے, اور یہ شکار جو ہے ایک تو اس کو کتابت کے ذریعے سے قید کر لو, دوسرا یہ شکار اس دل میں آتا ہے جس دل کے اندر اتنا جگرا ہو کہ اس کو سنبھال سکے. تو یہ شکار عام شکار نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ لاؤ لگا کے اپنے دل کو اتنا بڑا کرنا ہوتا ہے, سینے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے دل پر, آپ کے سینے پر قرآن کو نازل کیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور انسلاک, اور پھر آپ اپنے اندر جو ہے نا وہ اس علم کو اس کو ہضم کرنا شروع کرتے ہیں, ڈائجسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے جہاں پر وہ آپ اپنا ایک ورژن آف علم نکالنا شروع کرتے ہیں, جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ وہ بات ہوتی ہے جو گہرائیوں سے نکلتی ہے, اور جس کا اثر ہوتا ہے. میں خود جب اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہوں, ابھی بھی دیکھتا ہوں, اس وقت بھی دیکھتا تھا, تو میں سوچتا ہوں کہ یہ اتنی گہری بات نکال کے کہاں سے لاتے ہیں. میں کیوں نہیں سوچ پاتا اتنی گہری بات, یہ کس جگہ سے یہ سوچ رہی ہیں, ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, کہاں سے وہ بات نکال کے لا رہے ہیں. شیخ الحدیث عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم گیا, اور جا کر ان کو کہتا ہے کہ استاد جی سمجھ نہیں آتی,
پڑھتا ہوں, محنت کر رہا ہوں, بار بار پڑھ رہا ہوں, عربی میں سمجھ نہیں آ رہی, ترجمہ نہیں نکل پا رہا, سمجھ نہیں آ رہی, کیا کروں میں؟ تو نے کہا بیٹا کتنے % سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ استاد جی آدھی 50% سمجھ آ رہی ہے, 50% میں گہرائی میں نہیں اتر پا رہا. تو نے کہا تم تو بہت خوش قسمت ہو, جب میں تمہاری عمر میں تھا, جب میں تمہارے جتنا تھا, تو اس وقت تو مجھے تو 50% بھی سمجھ نہیں آتی تھی. سو علم کے اندر ایک بنیادی چیز ہے, اسے کہتے ہیں مجاہدہ والمصابرہ, کہ آپ کنسسٹنسی سے رہنا ہے اور جڑتے رہنا ہے اور صبر کرتے رہنا ہے, علم کے اوپر صبر کرنا ہے. کہ آپ یہ نہیں کہ آپ پہلے آپ آئے, 1 کلاس پڑھی, 2 کلاس پڑھی, 3 سال 4 سال پڑھے آپ نے, 5 سال پڑھے, آپ نے کہا یار سمجھ نہیں آ رہی. وہ آپ کو جڑے رہنا ہے اس کے ساتھ, پھر آپ کو اپنا ورژن آف فلم ایک لیول پہ آپ کو بنانا ہے. تو پوری پوڈ کاسٹ کا جو خلاصہ ہے یا جو میرا محاصل ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیڈیکیٹ یور سیلف فار دا علم. میں اگر اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں نے 15 سال اپنی زندگی کے ڈیڈیکیٹڈلی علم کے لیے دیے ہیں, اور وہ آپ کو زندگی کے ایک مقام پر دینے ہیں. چاہے وہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ وہ جو میرا بچپنا تھا اور جو میرے سیکھنے کے دن تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں علم کے ساتھ لگا دیا, تو وہ میرے 10 12 15 سال جو سیکھنے کے تھے وہ ڈیڈیکیٹڈلی علم کے لیے ہی ہو گئے. اور وہ الحمدللہ وہ بنیاد سیٹ ہوگی, اور اساتذہ سے اجازت مل گئی, اور اساتذہ نے اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا کہ ہاں یہ اب بچہ اس قابل ہے کہ یہ آگے علم کو پھیلا سکتا ہے, آگے حدیث کو بیان کر سکتا ہے, اور وہ اجازت الحمدللہ وہ مل گیا. اچھا ہم یہاں ماشاء اللہ ہم نے بڑوں کی بھی بات کی, سلف کی بھی بات کی. میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑے ہمارے شیخ عدیل بیٹھے ہیں, ان کے بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کی, یہ خاموشی بیٹھے ہیں کافی دیر سے. ہم نے بات کی اتنا کہ جتنا علم گہرا ہوتا ہے اتنی خاموشی آ جاتی ہے, چپ لگ جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. میں ان کے بارے میں تھوڑی وہ کہتا ہوں, یہ میں نے ان کو دیکھا ماشاء اللہ کہ انہوں نے 10 12 سال ڈیڈیکیٹڈ علم کو دیے ہیں, اور نہ صرف دین کے ان کا پلیز مائک بند کر دیجیے گا, آپ کو سے بہتر پتہ ہے کس طرح. اور اس کے ساتھ ایک دیکھیں نا, ڈیڈیکیٹڈ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیڈیکیٹڈ سے مراد کہ صرف دینی علم لیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی ماشاءاللہ انہوں نے جاری رکھا. اور ان باتوں کو بتانے کا مقصد ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس یا دوسروں کو موٹیویشن دلانا ہے. ٹھیک, اللہ قبول کرے ان سے بھی, آپ سب سے بھی, ہم سے بھی, کہ انہوں نے پھر اپنی بیچلرز بھی کی, ساتھ میں ماسٹرز بھی کی, ایم فل بھی کی, اس کو پریکٹس بھی کیا, مدرسہ بھی جاتے رہے, مدرسے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کاروبار بھی چلتا رہا, پڑھاتے بھی رہے, اور اس کے پہلے کہہ لیجئے کہ پرائیویٹ مشائخ سے ٹائم لے کے بھی پڑھتے رہے. تو تقریباً 10-12 سال کا ایک کنسسٹنٹ جو ایک عرصہ ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ بہت محنت مانگتا ہے, بہت ٹائم مانگتا ہے, بہت ڈیڈیکیشن مانگتا ہے, بہت رکاوٹیں آتی ہیں اس میں, بہت لوگوں کی مخالفتیں آتی ہیں, فیملی سے آتی ہیں, دوستوں سے آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم 10-12 دوست تھے جو ان کے سفر میں نکلے تھے, یا شاید اور بھی ہوں گے 2-4 اور جو ہم اکٹھا سفر پہ نکلے تھے, لیکن یہ 2-3 لوگ ہی جو آج ابھی تک کنیکٹڈ ہیں اس سفر سے. تو اور میں ان کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں, جب شروع میں پڑھنے جاتے تھے تو گاڑی نہیں تھی اور بائک تو نہیں تھی ظاہر ہے, تو 2 بسیں بھی تبدیل کر کے جاتے تھے ماشاءاللہ. ایک بس میں بیٹھے, ایک جگہ پہنچے, وہاں سے بیٹھے دوسری بس میں, وہاں سے بائی واک جاتے تھے, پھر شیخ آتے تھے, پڑھاتے تھے, 1-2 گھنٹے, 3 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ, وہ ان کو ٹائم دیتے, یہ ان کو ٹائم دیتے تھے. تو سیدھی سی بات ہے, آج ماشاءاللہ جہاں اللہ نے ان کو پہنچایا ہے اور جہاں یہ پڑھا بھی رہے ہیں, تو یہ انتہا درجے کی محنت ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بروج پہلے بھی ہوتا تھا, صبح چلے جاتے تھے سکون سے, شام کو چلے گئے, پڑھ لیا, 2-4 سال پڑھ لیا, اور آج یہاں پہ استاد بن کے بیٹھ گئے. نہیں, مطلب یقیناً ہمارے بڑوں کی محنتیں بہت ہیں, لیکن آج بھی اگر کسی طالب علم نے, کسی اسٹوڈنٹ آف نالج نے پڑھنا ہے تو بھائی دنیا کی ہر چیز جیسے محنت مانگتی ہے, یہ دین کا علم تو محنت سے اوپر بہت چیزیں مانگتا ہے. میں آپ کو صحیح طرح بتاتا ہوں کہ اور یہاں پہ آج ہم اپنی بات کو اختتام پذیر کرتے ہیں. اب جب فائنل بال جو ہے نا گھوم رہا ہے, بال میرے پاس الحمدللہ, تو جب عثمان بھائی سے ابتدا ہوئی تھی تو گھوم کے پھر واپس صاحب القول پہ آنی چاہیے الحمدللہ ماشاءاللہ. جب سے میں نے جانا ہے ان کو الحمدللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا سال شاید نہ ہو جب شیخ جو ہیں وہ کسی نہ کسی سے پڑھنا رہے ہوں. جب سے میں نے جانا ہے ان کو, میرا علم کا سفر بہت دیر بعد شروع ہوا. کچھ چیزوں کو یہ غلط بیانی ہے, نہیں ایسی بات نہیں, میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں, کیونکہ جو شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی, بہت بار ایسا ہوا ہے کہ شیخ نے مجھے ڈراپ کیا ہے, شیخ مجھے کہیں لے کے گئے ہیں, اس طرح بہت بار ایسا ہوا ہے. تو الحمدللہ شیخ نے اپنی یونیورسٹی, میں تو مطلب الگ الگ کر کے کیا ہے کچھ چیزوں کو. یونیورسٹی جب پڑھا, یہ بات بتانے کا مقصد یہ بھی تھا, آپ نے کہا تھا نا شروع میں کہ جی MBBS کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم
کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے بیکاز دیٹ از MBBS تو صحیح ہے, لیکن دوسری پڑھائی کے ساتھ بھائی ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں. ہمارے بروج کا مقصد ہی یہی ہے, اور یہ شام کے کورسز اور علماء کو یہاں بلا کے لوگوں کے سامنے بلانے کا مقصد ہی یہی ہے. جیسے شیخ کی ایگزامپل ہے, شیخ ماشاء اللہ صبح پہلے مدرسے جاتے تھے, وہیں سے گاڑی لے کے مطلب اسی گاڑی میں جا رہے ہیں, صبح پہلے مدرسہ جا رہے ہیں اور وہیں سے آگے اپنی یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں, کبھی کبھی واپس پھر مدرسے بھی آئے, یا کبھی کبھی شام میں کیا ہے. بالکل ماشاء اللہ BBA بھی کیا ہے, ساتھ ساتھ بزنس بھی کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ادارہ بھی چلایا. ادارے میں آپ جانتے ہیں کہ صرف پڑھانا نہیں ہوتا, اور بھی معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں. تو وہ سب اس کے مطلب پھر جب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ کہاں ہوتے ہیں, کوئی یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اتنی ذمہ داریاں, اور پھر ماشاء اللہ شیخ کی شادی بھی سب سے پہلے ہوئی ہے ہمارے اس میں جو ہے ماشاء اللہ, ایک عرصے تک ماشاء اللہ ان کا نکاح بھی چلا ہے. تو وہ سارے معاملات کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے اپنا تھوڑا اور ان ڈیپتھ جا رہے ہیں, ان گہرائیوں کی بات نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں, کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ شیخ اپنا علم کا سفر بھی چلا ہے ماشاء اللہ. میں ایک آدھ مدرسے میں گیا ہوں کراچی کے, کون سا مشہور ادارہ, کون سا مشہور مدرسہ ہوگا جہاں پہ شیخ کے طالب علم, یہ ان کے کلاس فیلوز جو ہیں آج بھی جو ہمیں ملتے ہیں, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شیخ کا کچھ نہ کچھ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے کلاس فیلو رہے ہیں. یہ تو اس بات کے میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ انہوں نے آ کے یہ بات کہی ہے کہ شیخ کوئی تو جگہ چھوڑ دیتے جہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے کلاس فیلو. میرے خیال سے تو آپ دونوں کو اس طرح سے بتانے کی اس میں نہیں, بیکاز یہ ادارہ ہی ایک ایویڈنس ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دیتا ہی نا کہ اگر اس میں اخلاص اور جو چیزیں ہم نے بھی جب شروع کیا 4-5 سال پہلے یہاں پہ, تو یہ بہت ہی ایک مطلب لمیٹڈ قسم کی اس کی وہ تھی. آج جو اس کی پہنچ ہے, جو ماشاء اللہ جو اس کی ریچ ہے, اور جس طرح سے چل رہا ہے, آئی مین یو نیڈ فائنینشیل ریسورسز, یو نیڈ ہیومن ریسورسز, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ابھی یقینی ہماری محنت سے زیادہ جو سچی بات ہے, میں ان کی طرف سے بھی کہہ سکتا ہوں اور اپنے اس ضرور کہوں گا کہ ہمارے اساتذہ کی یہ محنت ہے ہم پر. ہم جب دیکھیں انسان کو جب دین کی طرف رغبت آتی ہے نا, تو بہت سارے ایونیوز ہوتے ہیں اس کے پاس خیر کا کام کرنے کے, اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے لوگ ایکسپلائٹ بھی کر دیتے ہیں. اس وقت جو اساتذہ نے الحمدللہ اب تک کر رہے ہیں وہ رہنمائی, اس وقت جو انہوں نے صحیح طرح رہنمائی کر کے ایک صحیح چیز کی صحیح اہمیت ہم پر واضح کر کے الحمدللہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ابتدا میں, اور ہمارے جو انیشیل اساتذہ انہوں نے بہت محنت کی ہم پہ الحمدللہ. یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں جتنی ہم نے محنت نہیں کی ہے اس سے زیادہ ان اساتذہ نے محنت, اور ہم اتنی محنت سوچ نہیں سکتے کرنے کی. مطلب ہم الگ ایک پتہ نہیں کس بیسک مائنڈ سیٹ میں ہم اتنے ماشاءاللہ اچھے ہیں کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ کبھی کلاس میں اونچ نیچ کرتے ہیں تو ہمیں ایک فرسٹریشن ہونے لگتی ہے نا, اور اگر صرف وہ ٹائم ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کو کیسا ٹائم دیا تھا تو واقعات واللہ سلوٹ ہے ان کو, سلام ہے. جیسے اب میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں نا بات کہ فادر کی محنت جیسے آپ کی اسٹوری میں ہے, آپ کی اپنی محنت ایز اے اسٹوڈنٹ, اور پھر ٹیچرس کی محنت, یہ تمام محنتیں جیسے آپ کی جو اساتذہ کا نام لیا, ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں اساتذہ, بارش ہوئی ہوئی ہوتی ہے, کیچڑ سڑکوں پہ ہوتا ہے, ہمارے ٹیچرس جو ہے موٹر سائیکلس پر آتے ہیں, سردی کی ہواؤں میں آتے ہیں, بڑے بڑے اساتذہ ہیں یہاں پہ, بڑے بڑے علماء ہیں جن کا نام ہم نے پہچانا جانا بعد میں, جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹیچرس کی ٹیچرز ہیں, شیخ طہا کے ٹیچرز ہیں, شیخ خلیل کے ٹیچرز ہیں, اور آ کے ایسے ہمبلی وہ پڑھائیں گے. اور ہم شاید چاہتے ہیں کہ شیخ 5-10 منٹ پہلے چھٹی ہو جائے, ذرا گھر جانا ہے, وہ بندہ آخری سیکنڈ تک پڑھائے گا, اور وہ شوق سے انٹرسٹ سے پڑھا رہا تھا. ہم کئی بار مشائخ کہتے ہیں شیخ بیٹھ جائیں, چائے پئیں, تھوڑا سا آرام کر لیں, مطلب ہمیں لگتا ہے آپ گر جائیں گے ابھی. وہ نہیں, وہ بندہ لگا ہوا ہوتا ہے بورڈ کے اوپر, اور پھر کہہ رہا ہوتا ابھی بھی نہیں سمجھ میں آنا آپ کو, مجھ سے تو میرا قصور ہے. تو یہ ہمبلنس, یہ چیز ہے نا, ان کو اپنے طلباء کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ طلباء کو ہمارے لیے سرمایہ حیات بنا دے. I'm sure ہماری ٹیچرز بھی کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. انسان اگر سوچنا شروع کرے نا کہ میں اتنی چیزیں ایک ساتھ کر لوں گا یا ہو جائیں گی, یا خود کبھی آپ بھی پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ اتنی چیزیں کیسے ہو گئی, بس وہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو مزید ہمت. اس مہنگائی کے دور میں گھر کیسے چل رہا ہے, بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, کئی بار ہمیں عجیب سا مطلب کیسے ہو رہا ہے یہ, کہیں نہ کہیں سے آپ پاس چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم نے اساتذہ کی بات کی, والدین کی بات ہوئی, تو اس میں جو شیخ حنین اور شیخ طہا پاشا کی, شیخ عدیل شیخ عدیل اور شیخ طہا کی جو دونوں کی باتیں اور ان کی جو فریکنس ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم یہ بھی ہے کہ دوران طلب علم کے دوران آپ کو اچھے ساتھی میسر آ جائیں. یہ میں یہی کہنے لگا تھا کہ جو بردرہڈ آپ کی کریٹ ہو جاتی ہے نا, یہاں پہ جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے جو میرے ساتھ کلاس فیلوز ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم میں سے کوئی 3 دن چھٹی کر لے, ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کدھر ہو, ہمیں دوسری کوئی فکر نہیں ہوتی دفتروں کی, اس کی, ہمیں کدھر ہو بھائی, نظر نہیں آ رہے کلاس میں. تو ایک دوسرے کو پل کرنا, ٹیچرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اسٹاف کے ساتھ کنیکٹ کرنا, ایک بردرہڈ ہے. جو بردرہڈ ہے نا, ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار 2 مہینے کے لیے بند ہو جائے گا رمضان کے وقت, ہم تو پوچھ رہے تھے کب کلاسز شروع ہوں گی, لٹرلی. تو اٹس اے ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ, مطلب ماشاء اللہ یہ انعامات ہیں اس محنت کے جو انسان جبھی محسوس کر سکتا ہے جب اس میں انٹر ہوگا.
میرا خیال سے. صحیح بات ہے, اور سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے. بس آج کی بات کو ہم سمیٹتے ہیں, کافی لمبی ہو گئی ہماری ڈسکشن, اور کافی کچھ مطلب تھوڑا نہیں بلکہ بہت کچھ الحمدللہ آج سیکھنے کو ملا, خاص طور پہ شیخ کے ایکسپیرینسز سے. اور میں سمجھتا ہوں میرے اندر, مجھے سب کسی کو ملنے نہ ملو, مجھے ضرور بہت موٹیویشن, بہت ساری موٹیویشن ہے. پتہ چلا ہم تینوں جو 3 سمت بھاگ پڑے. اور ہو سکتا ہے آنے والے عرصوں میں ہم کوئی فیصلے کچھ مختلف قسم کے لے لیں, اسپیشلی میں. تو بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے, ہماری جو بھی محنتیں ہیں اللہ اس کو قبول کرے. اللہ مزید اخلاص عطا کرے, مزید اللہ کے خلوص نیتیں ہمیں اللہ کے لیے عطا کر دے, اور مزید محنت کرنے کی اور مزید استقامت کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا کرے. اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں آنے والے وقتوں میں بھی سنیں گے, ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس علم کے سفر پہ لگا دے, اس علم کے سفر پہ استقامت دے دے, اس علم کی جو خوبصورتیاں ہیں, اس علم کا جو مزہ ہے, اس علم کے جو ثمرات ہیں وہ بھی ان کو نصیب فرما دے, اور اخلاص کے ساتھ اس دنیا کو ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنا دے. یعنی اس دنیا کو, اس زندگی سے وہ بھرپور حاصل کر سکیں, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس شرعی دین کو سیکھیں اور آگے سکھائیں, اس کے تقاضوں کو پورا کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس دنیا میں بھی راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, انٹل نیکسٹ ٹائم, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.